اللہ کو چھوڑ کر روح پہ زخم لگتے ہیں، اور یہ زخم نہ دنیا کی کوئی خوبصورت شکل بھر سکتی ہے، نہ دوا بھر سکتی ہے، نہ کوئی عورت اس زخم کو بھر سکتی ہے، نہ شراب بھر سکتی ہے، نہ موسیقی بھر سکتی ہے، نہ دولت کی ریل پیل بھر سکتی ہے، نہ تخت شاہی بھر سکتا ہے، نہ دنیا کی سیر و تفریح، نہ دنیا کا پھرنا یہ اس کے اندر کے زخموں کو بھر سکتا ہے، چونکہ یہ زخم روح پہ ہیں، اور یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ صرف اس کے جسم کو نفع پہنچانے کا سامان ہے۔ روح تو نہ عورت کو جانے، نہ شراب جانے، نہ موسیقی جانے، نہ پیسہ جانے، نہ حکومت جانے، نہ سیاحت جانے، نہ سیر جانے، نہ سبز پوش پہاڑ جانے، نہ مخمل پوش، نہ سیاہ پوش پہاڑ جانے، نہ برفانی پہاڑ جانے، نہ خوبصورت وادیاں جانے، نہ سیرات جانے۔ وہ تو اللہ کو جانے، اگر اسے اللہ نہیں ملا تو اسے کچھ نہیں ملا، اگر اسے اللہ مل گیا تو اسے سب کچھ مل گیا۔ للہ الامر، حکومت تیرے اللہ کے ہاتھ میں، ان القوت للہ جمیعا، طاقت ساری اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، الخلق مخلوق، والامر حکومت، واللیل رات، والنہار دن، وما سکن فیہما جو دن میں ہے جو رات میں ہے، للہ وحدہ وہ تو سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کا ہے۔ فأین تذہبون تو تم اللہ کو چھوڑ کے کہاں بھاگ رہے ہو؟ فأنا تصرفون کہاں منہ پھیر کے جا رہے؟ فأنا تؤفکون فأنا تسحرون افلا تتقون افلا تذکرون افلا ینظرون۔ یہ قرآن کی ساری آیات ہمیں پکار پکار کے کہتی ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ منزل نہیں ملے گی، بھٹک جاؤ گے۔ بھٹکا ہوا راہی اتنا بے قرار نہیں ہوتا جتنا اللہ سے بچھڑا ہوا انسان بے قرار ہوتا ہے۔ طوفانی موجوں میں گھری ہوئی کشتی کا ملاح اور مسافر وہ اتنے بے قرار نہیں ہوتے جتنا اللہ پاک سے بھٹکا ہوا انسان بے قرار اور بے چین ہوتا ہے۔ جو انسان اپنی روح کو اللہ سے توڑ لیتا ہے، ساری کائنات سونا چاندی بن کے اس کے سامنے ڈھیر کر دی جائے تو میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ ناکام انسان ہے، یہ دل کی دنیا کا ویران انسان ہے۔ خود اللہ کا اعلان سنو، الا الا، اے انسانوں سنو، الا الا، جگہ ضروری اعلان سنو، غور سے سنو، دھیان سے سنو، سارا مجمع بیٹھ جائے ادھر سنے، الا الا الا، قرآن نے پکارا پکارا پکارا، چیخ چیخ کر پکارا، الا توجہ فرمائیں، الا غور فرمائیں، الا سنو، دھیان سے سنو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سوائے اللہ کی یاد کے کوئی چیز نہیں جو دل کی دنیا کو چین دے سکے۔ بھاگ کے دیکھو، دوڑ کے دیکھو، اللہ سے کٹ کے دیکھ لو، اگر کہیں چین مل جائے تو آ کے میرا گریبان پکڑنا، اور اللہ پاک سے مل کے دیکھ لو، اسے اپنا بنا کے دیکھ لو۔ پھر اگر روح میں کوئی خلا رہ جائے، یا سینے پہ کوئی داغ رہ جائے، یا دل میں کوئی حسرت رہ جائے تو پھر بھی مجھے آ کے پکڑنا۔ اللہ جس سے ملا اسے سب کچھ ملا، جس سے اللہ نہ ملا اسے کچھ نہ ملا۔ اللہ انسان کی شہرت سے زیادہ قریب ہے، اور انسان کے اندر اللہ کی طلب ایسے ہے جیسے روٹی اور پانی کی طلب ہے۔ جیسے روٹی نہ ملے تو بے قرار، پانی نہ ملے تو بے قرار، ایسے ہی جس روح کو اللہ نہ ملے اس کی بے قراریوں کا کوئی علاج نہیں سوائے اللہ سے ملنے کے۔ تو میرے بھائیو، میرے محترم بھائی اور دوستو، ہم اپنے اللہ کو اپنا بنا لیں۔ کیا ماں محبت کرے گی جو اللہ محبت کرتا ہے؟ کیا باپ محبت کرے گا جو اللہ محبت کرتا ہے؟ کیا بہن بھائی محبت کریں گے جو اللہ محبت کرتا ہے؟ ماں کو ایک دفعہ کہو اماں تو جی کہتی ہے، پھر کہو اماں تو ہوں کہتی ہے، پھر کہو اماں تو کہتی سر نہ کھاؤ۔ اور وہ رب ہے جس کو ایک دفعہ کہو یا اللہ تو وہ سینکڑوں دفعہ، 70 دفعہ، 50 دفعہ، لا تعداد دفعہ کہتا ہے لبیک 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 یا عبدی، میرا بندہ میں تو انتظار میں تھا کبھی تو مجھے بھی پکارے۔ تو نے غیروں کو ہی پکارا، مجھے تو تم نے پکارا ہی نا۔ اور جب تو کہتا ہے یا اللہ تو عرش تک کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا لبیک۔ سوئی ہوئی بیوی کو اٹھاؤ تو کہے گی کیا مصیبت ہے، سوئی ہوئی ماں کو اٹھاؤ تو کہے گی بیٹا تجھے ماں کے حقوق کا نہیں پتا، تو نے سوئی ماں کو اٹھایا۔ اس اللہ کو سناؤ جو سوتا ہی نہیں ہے، لا تاخذہ سنہ ولا نوم، نہ وہ سوئے نہ وہ اونگھے نہ وہ گھبرائے نہ وہ تھکے، لا یتبرم بالحاح ذوی الحاجات، تمہاری ضرورتیں سنتے سنتے وہ اکتاتا نہیں، گھبراتا نہیں، وہ تھکتا نہیں۔ ماں باپ کہتے ہیں بس بھی کرو، تیرے لیے ہم نے کتنا کمایا، اب تو اپنا خود کما، ہماری جان چھوڑ۔ اللہ وہ ذات ہے جسے سارا جہان پکارے، اولکم پہلے پکاریں، آخرکم پچھلے پکاریں، انسکم انسان پکاریں، جنکم جنات پکاریں،
حیکم زندہ پکاریں، میتکم مردہ پکاریں، رطبکم تر پکاریں، یابسکم خشک پکاریں، صغیرکم چھوٹے پکاریں، کبیرکم بڑے پکاریں، ذکرکم عورت مرد پکاریں، وانثاکم عورتیں پکاریں، فی صعید واحد ایک میدان میں کھڑے ہو کے پکاریں. اور اللہ سب سے یہ نہیں کہے گا باری باری بولو، یہ نہیں کہے گا صرف عربی بولو کہ میری زبان عربی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا بولو بولو، پشتو بھی بولو، اردو بھی بولو، ہندکو بھی بولو، پنجابی بھی بولو، سندھی بھی بولو، بروچی بھی بولو، بروہی بھی بولو، انگریزی بولو، فرانسیسی بولو، لاطینی بولو، ہاؤسا بولو. کائنات کی ساری زبانوں میں اپنے رب کو پکارو. میں تمہارا وہ سننے والا رب ہوں کہ مجھے تمہارے لیے باریاں لگانے کی ضرورت نہیں. میں تم سب کی چیخ و پکار کو الگ الگ سنوں گا، سمجھوں گا. ولا تغلطہ کثرۃ المسائل، تم سب کا اکٹھا بولنا مجھے غلطی میں نہیں ڈالے گا کہ عمر کیا بولا اور خالد کیا بولا، اکرم کیا بولا اور سعید کیا بولا. میں تم سب کا الگ الگ سنوں گا. اور یہ سن کر لا یشغلہ سمع عن سمع، ایک کا سننا مجھے دوسرے سے غافل نہیں کرتا. ولا یلہیہ قول عن قول، ایک کے سنتے ہوئے دوسرے کو بھولتا نہیں ہے. لا یمنعہ فضل عن فضل، ایک کو دیتے ہوئے وہ دوسرے کے کو یہ نہیں کہتا کہ ذرا انتظار کرو خزانہ خالی ہے، اب تم کر لو، تمہیں کل دیا جائے گا. خزانوں کا مالک، آسمانوں کا مالک، سمندروں کا مالک، پانیوں کا مالک، سونے چاندی کا مالک، آگ پتھر پانی مٹی ہوا کا مالک، جنت اور دوزخ کا مالک، لا محدود خزانوں کا مالک، وہ اللہ جس سے ہمارے کام بنتے ہیں. اس سے اگر ہم نہ جڑے تو نہ ہماری دنیا ہے نہ ہماری آخرت ہے. کریم ہے، بادشاہ ہے، نافرمانوں کو بھی دیتا ہے، فرمان برداروں کو بھی دیتا ہے. پر ایک دن حساب کا رکھا ہے جس دن کھڑے کھوٹے کو جدا کرے گا. دنیا بنانی ہے اللہ کو لینا پڑے گا، آخرت بنانی ہے اللہ کو لینا پڑے گا. باقی اللہ کا ایک قانون ہے کہ کافر کو بھی کھلاتا ہے، نافرمان کو بھی کھلاتا ہے. اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا خود اعلان ہے کہ ذرنی والمکذبین قل نعمتہ ومہلہم قلیلا، آپ چھوڑ دیں، ہم انہیں تھوڑے دن کی مہلت دے رہے ہیں. ذرہم یخوضوا ویلعبوا، آپ کافروں کا تذکرہ چھوڑ دیں، ان کو ہم نے موت تک کی چھٹی دی ہوئی ہے، یہ کھا لیں یہ پی لیں. بلکہ اور بتاؤں کیا کہنے اس بادشاہ کے، ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ یہ مسلمان سارے ہی چھوڑ جائیں گے، مجھے کلمہ ہی چھوڑ جائیں گے، ایمان ہی چھوڑ جائیں گے، تو میں کیا کرتا؟ مسلمان کو کچھ نہ دیتا. ابھی تو اسلام آباد ملا ہوا ہے، پھر کچھ نہ دیتا. اور کافر کو کیا دیتا؟ لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. میں کافر کے گھر سونے کے، چھتیں سونے کی، سیڑھیاں سونے اور چاندی کی، دروازے سونے اور چاندی کے، مٹی کا فرش نہیں، ان کے لیے سونے چاندی کی ٹائلیں لگواتا اور سونے کی دیواریں کھڑی کرتا، چاندی سونے کی چھتیں بناتا، سونے چاندی کے ان کے لیے چارپائیں اور مسہریاں بناتا. یہ تو قرآن اور حدیث. ان کے جسم لوہے کے بنا تھا. لوہے سے کیا مراد؟ نہ بوڑھے ہوتے، نہ بیمار ہوتے، نہ کمزور ہوتے، ایسے طاقتور رہتے. اس طرح ان کو دنیا دیتا اور اپنے پاس بلاتا، اور تمہیں کچھ نہ دیتا. یہ سوال آج کا نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی سن لو. یا رب انک تقتر علی المؤمن، اے اللہ آپ مسلمان کو بڑی تنگی دیتے ہیں. کیا بات ہے؟ وہ تو لاڈ لیتے اس لیے لاڈ میں بڑی باتیں کر جاتے تھے. یا اللہ کیا بات ہے، آپ مسلمان کو بڑی تنگی دیتے ہیں. وَإِنَّكَ تُوَسِّعُ عَلَى الْكَافِرِ، اور کافر کو آپ بہت کچھ دیتے ہیں. تو یہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کا دروازہ کھولا، کہا موسیٰ هَذَا مَا أَعْدَدتُّ لِلْكَافِرِ، یہ دیکھو تو میں نے کافر کے لیے کیا بنایا ہے. اور جو دوزخ کو دیکھا بھڑکتے تپتے اور شور چیخ مچاتے. کیسی آگ، انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى. وہ کیسی آگ ہے، تطلع علی الافئدہ. وہ کیسی آگ ہے، سموم حمیم وغل من یحموم لا بارد ولا کریم. وہ کیسی آگ ہے، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلہ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. وہ کیسی آگ ہے، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملہ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع لا يسمن ولا یغنی من جوع. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. ان ساری آیتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ کوئی خوفناک آگ ہے.
بھڑکتی ہوئی، کلما خبت زدناہم سعیرا، جب تھوڑی سی ہلکی ہوتی ہے اللہ اسے اور بھڑکا دیتا ہے، اس میں سے ایک قطرہ اسلام آباد میں گر جائے خدا نخواستہ، ساتوں زمینیں کڑوی ہو جائیں گی، ایک پھل بھی میٹھا نہیں نکلے گا اور ایک تنکا سبز نہیں بچے گا۔ ایک لوٹا پانی 7 سمندر میں ڈال دیا جائے، 7 سمندر ابلنے لگ جائیں گے، کھولنے لگ جائیں گے۔ جس پیالے میں ان کو پانی پینے کو دیا جائے گا، وہ پیالہ جب منہ کے قریب کریں گے تو اس کی بھاپ سے ان کے سر کی کھال، چہرے کی کھال اتر کے پیالے میں خود گر جائے گی۔ اپنے چہرے کی کھال کو اپنے اس پانی میں وہ دیکھے گا اور پھر بھی اسے پینا پڑے گا، پینا پڑے گا، اور اس میں وہ ڈوب رہے ہیں، تیر رہے ہیں، ابھر رہے ہیں، اتر رہے ہیں، اور وہ موت پکارتے ہیں، پر آج موت بھی مر گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ادعوا ربکم یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک اپنے رب سے کہو ہمیں موت دے دے۔ وہ کہتے ہیں انکم ماکثون، بھول جاؤ موت کا، کو موت آ گئی اب نہیں مر سکتے۔ وہ کہتے ہیں ادعوا ربکم یخفف عنا یوم من العذاب، اچھا موت نہیں آتی تو تھوڑا سا عذاب کم کر دو، کچھ عذاب کم کر دو۔ جواب آتا ہے اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات، کوئی تمہیں بتانے آیا تھا دنیا میں؟ قالوا بلا، کا بتانے تو آئے تھے پر ہم نے ان کا مذاق اڑایا، کا پھر ذوقوا مس سقر، اب چکھتے رہو یہ عذاب، اب یہ نہیں کم ہو سکتا۔ اچھا اب کیا کریں؟ کہیں گے اللہ کو پکارو، یا ربنا 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 ربنا، ہزاروں سال کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بولو کیا کہتے ہو؟ کہیں گے یا اللہ غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، مر گئے نافرمانی کر کے، ہمیں معاف کر دے اب توبہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، بکواس بند کرو، مجھ سے کوئی بات نہ کرے۔ یہ آخری بات ہوگی جہنم والوں کی اللہ سے اور اللہ کی جہنم والوں سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوزخ کو تالا لگوا دے گا، آج کے بعد نہ کوئی چیز اندر جا سکتی ہے، نہ کوئی چیز باہر نکل سکتی ہے۔ اگر ایک شخص ساری جہان کی دولت جمع کرے، ساری دنیا کا حسن اپنے پہلو میں سمیٹ لے اور دنیا کے سب سے بڑے تخت پر بیٹھ جائے، لیکن مر کے یہاں چلا جائے تو بولو اس نے کیا دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی جو نظر پڑی جہنم پر تو بے ساختہ نکلا، وعزتک وجلالک وعلو مکانک، تیری ذات کی قسم، تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، لو ملک الدنیا کلہا وعاش الدہر کلہ وکان مسیرہ ھذا لم یر خیرا قط، میرے مولا اگر کافر سارے جہان کا مالک بن جائے، قیامت تک کی زندگی گزارے اور اسے موت نہ آئے، دکھ نہ آئے، تکلیف نہ آئے، پر مر کے یہاں چلا جائے جو تو نے مجھے دکھایا ہے تو تیری عزت کی قسم میں کچھ نہیں دیکھا، کچھ نہیں دیکھا، کچھ نہیں دیکھا۔ کیا کریں، ہمارا جنت اور دوزخ کا یقین مٹ چکا ہے، اس لیے دنیا کی تکلیفوں سے پریشان ہوتے ہیں اور کافروں کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، یہ جانتے ہی نہیں کہ وہ کتنے بڑے اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا جواب آیا، اے اللہ تو مسلمان کو تنگی میں رکھتا ہے، پریشانی میں رکھتا ہے، دکھ میں رکھتا ہے، چھوڑو سب کو چھوڑو، جس سے نہ کوئی بہتر آیا نہ آئے گا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے اللہ وجود کی قسم کھائے، جس کے شہر کی قسم کھائے، جس کی صفات کی قسم کھائے، جس جیسا نہ پہلے بنایا نہ بعد میں بنائے گا، جسے حبیب بنایا، محبوب بنایا، وہ کوئی اور نہیں، وہ خود یہ مدینے کی مسجد ہے اور وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے، اوپر سے ابو ہریرہ آئے، بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان، آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے، آپ نے پیٹ کی طرف اشارہ کیا، ابو ہریرہ بھوک کی شدت نے بٹھا دیا، کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ کعب بن عجرہ اندر آئی، آپ مسجد میں تشریف فرما، رنگ پھیکا پیلا، کہنے لگے یا رسول اللہ بے ابی انت و امی مالی اراک متغیر اللون، میرے ماں باپ قربان آپ کا رنگ پیلا کیوں ہے؟ آپ نے انگلی پیٹ کی طرف رکھی اور اشارہ فرمایا ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد منذ الثلاث، اے کعب 3 دن گزر چکے ہیں میرے پیٹ میں ایک لقمہ داخل نہیں ہوا۔ پیٹ پہ 2 پتھر ایک جوڑے میں زندگی گزرے اور اتنی سلطنت بڑی، اتنا اقتدار بڑا کہ 7 زمین کے خزانوں کی چابیاں پیش کی جا رہی کہ یہ چابیاں ہیں اور یہ سارے پہاڑ سونا چاندی زمرد یاقوت بن کے آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ کو منظور ہے؟ کہ نہیں 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 نہیں، ایک دن بھوکا رہوں گا، ایک دن روٹی کھاؤں گا۔ اپنی امت کے غریبوں کو تسلی دی اور اپنی امت کا ذہن صاف کیا، غریب ہونا ذلت نہیں، نافرمان ہونا ذلت ہے، مالدار ہونا عزت نہیں، فرما بردار ہونا عزت
عزت ہے، بادشاہی عزت نہیں، اللہ کی اطاعت عزت ہے، اور دولت اور ملک اور مال عزت نہیں، اللہ کی اطاعت عزت ہے، غربت اور فقیری ذلت نہیں، اللہ کا نافرمان ہو جانا سب سے بڑی ذلت ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، ہماری دنیا بھی اللہ کے ہاتھ میں، ہماری آخرت بھی اللہ کے ہاتھ میں، ہمارا رزق اللہ کے ہاتھ میں، ہماری عزت اللہ کے ہاتھ میں، ذلت اللہ کے ہاتھ میں، اور ساری کائنات کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں۔ جو سب کچھ جس کے ہاتھ میں ہے وہ ہم سے کہتا ہے میری مان کے چلو، جس زمین پر ہو وہ اللہ کی، ان الارض للہ، جس آسمان کی چھت کے نیچے رہتے ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، خلق سبع سماوات طباقا، جس سورج سے روشنی اٹھاتے ہو وہ سورج اللہ تعالیٰ کا، الشمس تجری لمستقر لها، جس چاند کی کرنوں سے تمہارے پھل میٹھے ہوتے ہیں اور تمہارے سمندر میں جوار پھاٹا آتا ہے وہ چاند اللہ تعالیٰ کا، والقمر قدرناه منازل، جن ستاروں سے راستے بناتے ہو، راستے طے کرتے ہو وہ ستارے اللہ تعالیٰ کے تابع، والنجوم مسخرات بامرہ، جس پانی کو پی کر زندگی کا سامان بناتے ہو وہ پانی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، یہ پانی تمہارے ہاتھ میں یا تمہارے اللہ کے ہاتھ میں؟ گلگت کے پہاڑوں کی برف اور چترال کے پہاڑوں کی برف اور سکردو کے پہاڑوں کی برف، آسمان سے اترنے والا پانی یہ تم نے بنایا؟ نہیں، دیکھتے نہیں؟ الم تر ان اللہ یسجی سحابا، تمہارے رب نے بادلوں کو جمع کیا، ثم یؤلف بینہم، انہیں اکٹھا کیا، پھر ان کو ہانکا، پھر اس کو حکم دیا، انا صببنا الماء صبا، بارش کو برسایا، ثم شققنا الارض شقا، زمین کو پھاڑا، فانبتنا فیہا حبا وعنبا، پھل پھول غلے اگائے، زمین اس کے تابع، پانی اس کے تابع، ہوا اس کے تابع، تصریف الریاح، بادل اس کے تابع، والسحاب المسخر بین السماء والارض، کشتیاں اس کے تابع، وترى الفلک مواخر فیہ، اور سمندر کا خزانہ اس کے تابع، لتستخرجوا منہ حلیۃ تلبسونها، سمندر کی مچھلیاں اس کے تابع، لتاکلوا منہ لحما طریا، کائنات کی کوئی چیز تو دکھاؤ جو اس کے تابع نہ ہو، منہم من یمشی علی اربع، 4 پاؤں والے اس کے تابع، منہم من یمشی علی رجلین، 2 پاؤں والے اس کے تابع، منہم من یمشی علی بطنہ، پیٹ کے بل چلنے والے اس کے تابع۔ آسمانوں کی بادشاہی ہو، زمینوں کی بادشاہی ہو، ہواؤں کا نظام ہو، سمندر کا نظام ہو، اس کا سوال دیکھو، کل من الارض ومن فیہا، کس کی ہے زمین اور جو کچھ زمین میں ہے؟ کیا اسلام آباد والوں کا ہے؟ پاکستان والوں کا ہے؟ نہیں، وہ ایک اللہ ہی کا، سیقولون للہ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، بولو کون ہے سات آسمانوں کا رب اور کون ہے عرش عظیم کا رب؟ کوئی کہہ سکتا ہے ہم ہیں؟ سیقولون للہ، کہیں گے اللہ ہی ہے۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیہ، کون ہے جو پناہ دیتا ہے تو کوئی اس پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا، جس سے وہ ہاتھ اٹھا لے کوئی اس کے اوپر، کوئی اس کو بچا نہیں سکتا، زمین آسمان بحر و بر، ہوا اور فضا۔ پھر آگے عزت اور ذلت، وتعز من تشاء، جس کو وہ دے گا ملے گی، وتذل من تشاء، جس کو وہ ذلیل کرے گا ذلیل ہوگا، جس کو وہ عزت دے گا عزت ملے گی، یحیی و یمیت، جسے مارے گا اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا، جسے بچائے گا اسے کوئی مار نہیں سکتا، جسے دے گا اسے کوئی لے نہیں سکتا، جسے لے گا اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ تو میرے بھائیو، وہ اللہ یہ سارا کچھ بتا کر کہتا ہے اے میرے بندو اپنے اس اللہ کی مان لو، اتنی بڑی بادشاہی کے باوجود اس کی محبت تم سے بے مثال ہے۔ عبدی ابن آدم انی لک محب، اے ابن آدم میں تم سے محبت کرتا ہوں، فبحقی علیک کن لی محبا، تجھے میری قسم تو بھی تو مجھ سے محبت کر۔ ابن آدم اذکرک وتنسانی، میں تمہیں یاد رکھتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے، واستترک ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہوں تو پھر بھی مجھ سے حیا نہیں کرتا۔ ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک، تو مجھے یاد کرتا ہے میں تجھے یاد کرتا ہوں، ان نسیتنی ذکرتک، تو مجھے بھول جاتا ہے میں پھر بھی تجھے یاد کرتا ہوں۔ یہ نام لے کے خوش ہو رہا ہے کہ دیکھو ذرا میرے بندے میرے لیے کیسی گرمی سہ رہے، کیسی پیاس برداشت کر رہے، کیسی دھوپ سہ رہے، کیسے پسینے نکل رہے، اے فرشتوں ذرا بتاؤ تو صحیح یہ کیوں بیٹھے ہیں؟ انہوں نے ٹھنڈے کمرے چھوڑے، ٹھنڈی چھاؤں چھوڑی، گھر کے سایہ دار درخت چھوڑے، گھر کا پانی چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا اور برف کے پانی چھوڑے، یہ یہاں پتلی سی چھت کے نیچے اور تپتے میدان میں یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں۔ فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ تیرے لیے بیٹھے ہیں، وہ آگے کہہ رہا جاؤ گواہ بن جاؤ کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔
کوئی فلسفہ نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی تحریک نہیں، یہ محنت ہے کہ لا الہ الا اللہ کو ہاتھ میں پکڑ لیں، دل اللہ کو دے دیں، ساری مخلوق کو نکال دیں دل سے، لا الہ کوئی معبود نہیں. یعنی سر یہ جب لا الہ کہتے ہیں تو پتھر ذہن میں آتا ہے کہ پتھر کو سجدہ نہیں کرنا، نہیں، لا الہ اپنی بندگی بھی چھوڑ دو. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، یہ لا الہ کو اپنے اوپر بھی چلاؤ کہ میں بھی نہیں معبود، میں نے اپنی عبادت نہیں کرنی. اپنی عبادت کا کیا مطلب؟ جو دل میں آیا وہ کر دیا، یہ اپنی عبادت ہے. لا الہ تو بھی کچھ نہیں، لا الہ دکان بھی کچھ نہیں، الا اللہ اللہ ہی سب کچھ. لا الہ سونا چاندی کچھ نہیں، الا اللہ اللہ سب کچھ. لا الہ حکومت کچھ نہیں، الا اللہ اللہ سب کچھ. لا الہ ٹینک توپ تلوار کچھ نہیں، الا اللہ اللہ سب کچھ. لا الہ ایٹم راکٹ ایٹم بم ہائیڈروجن بم یہ کچھ نہیں، الا اللہ اللہ ہی سب کچھ ہے. لا الہ کی تلوار کو سمندر پر چلاؤ، پانی پہ چلاؤ، ہوا پہ چلاؤ، زمین پہ چلاؤ، فضا پہ چلاؤ، اپنے آپ پر چلاؤ، اپنی دکان پہ چلاؤ، اپنی تجارت پہ چلاؤ کہ نہیں 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 تو کچھ نہیں، میرا اللہ ہی سب کچھ. پھر اسی تلوار سے اللہ نے آسمانوں کو توڑ دیا، جبریل نے بائل کو توڑ دیا کہ یہ بھی کچھ نہیں، اللہ ہی سب کچھ ہے. اور یہ دکھا دے گا اس دن جب حکم ہوگا نفخ فی الصور فاذا نفخ فی الصور نفخۃ واحدہ. آج دیکھو لا الہ کی کوئی الہ نہیں، اللہ ہی اللہ، کوئی معبود نہیں، اللہ ہی اللہ، کوئی دینے والا نہیں، اللہ ہی اللہ، کوئی بچانے والا نہیں، اللہ ہی اللہ، کوئی آگ حفاظت نہیں کر سکتا، اللہ ہی اللہ. آواز پڑی اور اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین میں زلزلہ. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ. اذا السماء انفطرت، آسمان ٹوٹا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، ستارے چھٹے اور پھٹے اور ٹوٹے. اذا الشمس كُوِّرت، سورج اندھا ہو گیا، سورج اندھا ہو گیا، لپیٹ دیا گیا. کیا مطلب؟ اندھا ہو گیا، بے نور ہو گیا، زمین تھر تھرانے لگی. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، آسمان پھٹ رہا، زمین پھٹ رہی، آگ نکل رہی، آگ برس رہی. اور انسان چیخ و پکار، معصوم بچوں کو مائیں اٹھا کے پھینک دیں کہ یہ میں بچوں، میرا بچہ مرے، لیکن نہ آج ماں بچے نہ بچہ بچے. اور وہ آواز تیز ہو رہی، تیز ہو رہی، تیز ہو رہی، یہاں تک کہ اسلام آباد کے یہ خوبصورت پہاڑ پھٹنے لگیں گے. مارگلا کی پہاڑیوں میں آگ لگ جائے گی اور پوری اسلام آباد کی زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، اس میں سے آگ نکلے گی، اوپر سے خوفناک چیخ ہوگی، ادھر سے آگ ہوگی، اور پوری دنیا کے انسان ایک موت مریں گے. لا الہ، دنیا کے بادشاہ مرے پڑے ہیں، اب کوئی ہے اللہ کا مقابل تو اپنے آپ کو بچا کے دکھائے. پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا. السماء انفطرت، آسمان توڑ دیا، دوسرا توڑ دیا، تیسرا توڑ دیا، چوتھا توڑ دیا، پانچواں چھٹا ساتواں توڑ دیا، موت کی نیند سلا دیا. اور ساری کائنات کو موت کے گھاٹ اتارتے 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 اللہ نے کہا جبرائیل تو بھی مر جا، میکائیل تو بھی مر جا. تو اللہ تعالیٰ کا عرش بھی ہل جائے گا. اے اللہ، یہ جبرائیل میکائیل بھی مر جائیں گے، ان کو تو بچائیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقط كتبت الموت على من كان تحت عرشی، میرے عرش کے نیچے سب کو موت ہے، کوئی نہیں بچ سکتا. یہ مرا پڑا جبرائیل اور یہ مرا پڑا ہے میکائیل، اللہ کے مقرب ترین فرشتے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بھی جا اسرافیل جو پھر پھونک رہا ہے، وہ بھی مرا. اوپر اٹھ گیا سور، نیچے اسرائیل، اوپر اسرائیل کا رب. اللہ تعالیٰ اپنی بے نیازی کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، شہنشاہی ادا کے ساتھ کہے گا کون باقی، کون باقی، اسے پتہ نہیں کون باقی، کون باقی کا اوپر تو باقی، نیچے میں باقی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بھی میری ایک مخلوق ہے، تو بھی مر جا. اسرائیل کی بھی ایسی چیخ نکلے گی، اگر دنیا کے انسان زندہ ہوتے تو کلیجے پھٹ جاتے، زمین آسمان پھٹ جاتے، وہ تو پہلے پھٹے پڑے. سب کو مار کر لا الہ الا اللہ، توکل علی الحی الذی لا يموت. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آج و ابدی بادشاہ، ازلی بادشاہ، اول بادشاہ، آخر بادشاہ، ظاہر بادشاہ، باطن بادشاہ، قدیم بادشاہ،
دائمی بادشاہ، رحمان بادشاہ، رحیم بادشاہ، جبار بادشاہ، قاہر بادشاہ، اول الاولین بادشاہ، آخر الآخرین بادشاہ، اکرم الاکرمین بادشاہ، رحم المساکین بادشاہ، ارحم الراحمین بادشاہ، عزیز منتقم بادشاہ، شدید العقاب اور ذی الطول اور رحمان الرحیم بادشاہ، ساری کائنات پر لا الہ کی تلوار کو چلا کر پھر کہے گا من کان لی شریکا فلیأتی، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ، کوئی میرا شریک ہے تو آئے۔ کہاں گئے کہاں گئے کہاں گئے عجم کی حکومتیں، عرب کی حکومتیں، چنگیز خان جیسے، ہلاکو جیسے، محمود جیسے، سکندر جیسے، تیمور جیسے، کہاں ہیں؟ من کان لی شریکا فلیأتی، کوئی میرا شریک ہے تو آئے، کوئی میرا شریک ہے تو آئے، کوئی میرا شریک ہے تو آئے، کوئی ہو تو آئے، آج تو مولا تیری ہی بادشاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں؟ این الجبارون، وہ ظالم کہاں ہیں؟ این المتکبرون، وہ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے؟ کون جواب دے؟ کون جواب دے؟ کون بولے؟ اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے۔ انا الذی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے دنیا بنائی، میں نے مٹائی، انتظار کرو اب دوبارہ بننے کا، ایک وقت اب آنے والا ہے کہ جب تم سب میرے سامنے کھڑے ہوگے اور ایسا عالم ہوگا، ننگے بدن، ننگے سر، ننگے پاؤں اور ایسے ٹانگیں کاپ رہی ہوں گی، اور فرشتے گردن میں ہاتھ ڈال کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر دیں گے اور کہیں گے، اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا ابن آدم اعطیتک خولتک وانعمت علیک ارنی ماذا صنعت فیہا، اے میرے بندے جو زندگی دی، جو رزق دیا، جو دولت دی، آج دکھا کیا لایا ہے۔ آج بڑے بڑے بادشاہوں کو آپ دیکھو گے ذلیل ہوتا ہوا، اور یہ اللہ کا محبوب فرما رہا ہے، اللہ کا محبوب فرما رہا ہے ارتحلت الدنیا مدبرہ، اسلام آباد اور لاہور اور پاکستان اور ایران اور ہندوستان اور ساتوں پر اعظم نے منہ موڑ لیا ہے اور یہ آخرت کی طرف بھاگے جا رہے ہیں۔ وہ ارتحلت الآخرت مقبلہ، اور آخرت نے اپنے بازو پھیلا دیے ہیں، پر پھیلا دیے ہیں، اور تیز رفتاری سے عقاب کی تیزی کے ساتھ وہ تمہاری طرف اڑتی چلی آ رہی ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، کچھ لوگ وہ ہیں جو دنیا کے پجاری ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو آخرت کے پجاری ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، تم آخرت کے پجاری بننا، تم دنیا کے پجاری نہ بننا۔ فَإِنَّ كُلَّ أُمٍّ يَتْبَعُهَا وَلَدُهَا، کہ قیامت کے دن جیسے بیٹا ماں کے پیچھے چلتا ہے، بھول جائے اماں، پٹک جائے اماں، روٹی لیے اماں، پانی کے لیے اماں، قیامت کے دن دنیا آئے گی بوڑھی شکل میں، کالی شکل میں، کہے گی، اللہ کہے گا جانتے ہو کون ہے؟ کہیں گے نہیں، کہ یہ دنیا ہے جس کے عشق میں تم نے مجھے بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے لے جاؤ اس کو دوزخ میں، اس کو دوزخ میں لے چلیں گے، وہ کہیں گے میرے بچے تو میرے ساتھ کر، میں بیٹوں کے بغیر، بیٹیوں کے بغیر کیسے جاؤں؟ تو اللہ کہیں گے جس نے تجھ سے عشق کیا ان کو بھی لے کے چلی جا۔ سب جا رہے، سب کھینچے جا رہے، ہم دنیا کے غلام نہیں ہیں، ہم اللہ کے ہیں، اللہ کے۔ جس اللہ سے ہم بھاگ نہیں سکتے اسی سے بھاگ رہے، اور جو دنیا آج تک کبھی کی نہ کسی کی نہ بن سکی اس کو اپنا بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے۔ آج تک دنیا نے بھی کبھی کسی سے وفا کی، اگر یہ وفا کرتی تو آج اسلام آباد والوں کو نہ ملتی، آج لاہور والوں کو نہ ملتی۔ میرے مراد ہے جو ہم یہ سب بیٹھے ہوئے، ہم نے کسی سے لی، ہمارے باپ سے دنیا غداری کر گئی اور ہمارے ہاتھ میں آ گئی، اور ان قریب ہم سے غداری کر جائے گی اور ہمیں چھوڑ کے آگے چلی جائے گی، پھر ان سے بے وفائی کر کے آگے چلی جائے گی۔ اگر یہ وفادار ہوتی تو کبھی سکندر کا خاندان ختم نہ ہوتا، کبھی دارا کا خاندان ختم نہ ہوتا، کبھی تاتاری خاندان ختم نہ ہوتا، کبھی بنو امیہ بنو عباس ختم نہ ہوتے۔ 3164 سال آل ساسان نے حکومت کی، پر آج ساسان، ان میں سے ہزاروں انسانوں نے آج پہلی دفعہ ساسان کا نام سنا ہوگا۔ آل ساسان نے 3164 سال حکومت کی، آج ان کی قبروں کا بھی نشان کوئی نہیں ہے۔ اس غدار دنیا، اس بے وفا دنیا، اس مکر و فریب کی دنیا، اس بوڑھی دنیا، یہ وہ گڑیا ہے جس نے بڑا میک اپ کر کے اپنے آپ کو سنوارا ہے، سجایا ہے، اور آپ کے سامنے آ کر آپ کو عاشق بنا رہی اور مجھے دیوانہ بنا رہی، اوروں کو دیوانہ بنا رہی۔ اللہ کی قسم، اس سے بڑا مکار کوئی نہیں، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، اس سے بڑا دغا باز کوئی نہیں۔ میں اللہ کو نہ چھوڑوں چاہے میرا سب کچھ چلا جائے، کیونکہ ایک دن مجھے چھوڑنا ہے تو کہو سے حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس تیرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھیسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا،
سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاگ چلے گا بنجارا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور متاع قلیل لعب ولہو زینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. کھیل تماشا، نو مال کی دوڑ، دنیا کی دوڑ، عزت کی دوڑ. تو میرے بھائیو، لا الہ الا اللہ نے ہمیں اللہ سے یہ قرار دیا ہے اللہ تو ایک معبود ہے، تیرے سوا کوئی نہیں، لہذا تیری مان کے چلنا ہی ہماری زندگی ہے. اس پر ہم بک چکے ہیں. اب جان چلی جائے چلی جائے، مال چلا جائے چلا جائے، وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہوگا جو میں چاہتا ہوں، وہ نہیں ہوگا جو میرا نفس چاہتا ہے. جب اللہ نے کہہ دیا تو کر دیا. ایک صحابی شام گئے تجارت کے لیے، سانسیں سب کچھ دے کر شراب خرید کے لائے. ابھی شراب حرام نہیں ہوئی، شراب خرید کے لائے، سارے اپنے راس المال سے، سارے کیپٹل سے شراب خرید کے لائے. مدینہ پہنچے، پتہ چلا شراب تو حرام ہو گئی. تو یہ نہیں کہا کہ میرا کیا بنے گا، اب میں بچوں کو روٹی کہاں سے کھلاؤں گا، سارا پیسہ تو میں نے اس سے لگا دیا کہ جب اللہ نے حرام کی تو ہم نے بھی حرام کی. خنجر لے کر سارے مشکیزیں پھاڑ کے زمین پہ گرا دیا کہ اللہ جس پہ تو راضی اس پہ میں بھی راضی. ہم پیسے پہ نہیں بکتے، ہم اللہ پہ بک جاتے ہیں. ہم مال پہ نہیں بکتے، حکومت پہ نہیں بکتے، ہم اللہ پہ بکتے ہیں، اس کے دین پر بکتے ہیں، اس کی جنت پر بکتے ہیں. ہم دنیا کے لیے نہیں بکتے. یہ لا الہ الا اللہ میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے قرار کروایا کہ اللہ بس تو ہی تو ہے، اسی کے لیے جینا، اسی کے لیے مرنا، اسی پہ فدا ہو جانا، اسی کا بن کے رہنا. کیا ہماری بدقسمتی ہے، 40 سال میں کوئی ایک رکعت بھی ایسی نصیب نہیں ہے جس میں میں نے اللہ کے ساتھ پیار محبت سے بات کی ہو اور میں اپنے اللہ کو یاد کر کے اللہ اکبر سے شروع ہوا اور سجدے تک اللہ کے عشق میں چلا گیا. ہم کیسا فقیروں کا دیش ہے، یہ کیسی فقیروں کی دنیا ہے. لوگ فقیر کہتے ہیں جو یہ جھگیوں میں رہتے ہیں. فقیر وہ ہے جس سے اللہ نہ ملا، فقیر وہ ہے جو اللہ کے گھر میں آ کر بھی اللہ کو نہ پا سکا، جس سے اللہ کے نام کی محبت کا ذائقہ نہ ملا، جو اللہ کے نام کی حلاوت نہ چکھ سکا، جو تنہائیوں میں اللہ کے سامنے بیٹھ کے رو نہ سکا، جو اللہ کو دکھڑا نہ سنا سکا، جو اللہ کی محبت میں نہ کرتا، نہ رویا، نہ مچلا. یہ ہے فقیر میرے بھائیو. وہ فقیر نہیں جو اسلام آباد کی گلی میں مانگتا پھر رہا ہے. تو میرے بھائیو، اللہ کے واسطے اپنے اللہ کو اپنا بنا لو، اس کے سوا منزل نہیں ملے گی. بھٹکی ہوئی انسانیت ہے. منزل ملانے کے لیے، اللہ تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنایا ہے. اللہ کے ہاں عربی عجمی یہ نہیں چلتے، قریشی پٹھان نہیں چلتے، راجپوت خان نہیں چلتے. اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے تو محمدی بننا پڑے گا. محمدی، ظاہراً بھی محمدی، باطناً بھی محمدی. زندگی کی ہر ادا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھل جائے. کتنی ہماری بدقسمتی ہے، جس چیز کو اللہ کے رسول نے پسند کیا وہ ہماری پسند ہی نہ بنی. جس کو انہوں نے چاہا ہم نے اس سے چاہا ہی نہ. ہندوستان پاکستان کا جرنیل جو 25 سال میں 30 سال میں جنرل بنتا ہے، ہندوستان کے جرنیل کی وردی پہن کے آ جائے تو فوراً اس کا کورٹ مارشل ہوگا، فوراً اس پر غداری کا مقدمہ چلے گا. وہ کہے گا مجھے کیوں پکڑتے ہو، میں نے تو 30 سال پاکستان کی خدمت کی ہے. اسے کہا جائے گا تیری وردی غداروں کی ہے، تیری وردی دشمن کا لباس ہے، لہذا تیرا اندر مشکوک ہو گیا، اندر مشکوک ہو گیا. کیوں کہ ظاہر دشمن کے مشابہ ہو گیا، ظاہر دشمن کے مشابہ ہو گیا ہے، اندر مشکوک ہو گیا. ظاہر گندا ہو، ظاہر دیکھو نا کپڑے گندے ہو جائیں تو ہم اتار دیتے ہیں، کیوں؟ ناپاک کیوں نہیں ہیں تو اتارے کیوں ہیں؟ پاک ہیں، کیوں اتارے ہیں؟ ظاہر گندا ہو گیا ہے. یہ گلاس میں مجھے پانی دے رہا ہے، یہ صاف ستھرا گلاس، اسی گلاس پہ ادھر تھوڑا سا تیل لگا ہوا ہو، ادھر تھوڑی سی گریس لگی ہوئی ہو، ادھر تھوڑا سا سالن لگا ہوا ہو، ادھر تھوڑی سی مٹی لگی ہوئی ہو، ساری چیزیں پاک ہیں، ساری چیزیں پاک ہیں. لیکن میں اس میں پانی نہیں پی سکتا کیونکہ اس کی ظاہری گندگی مجھے نفرت دلا رہی ہے، اس سے کراہت ہے. اس کا ظاہر کا صاف ہونا بھی ضروری ہے، اس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. میرے بھائیوں، شیطان نے ہمیں چکر دیا، اندر ٹھیک ہونا چاہیے، باہر کی خیر ہے. تو یہ گندے گلاس میں پانی کیوں نہیں پیتے؟
نوکر کو ڈانٹ پڑ جاتی ہے کہ تجھے سلیقہ نہیں، تو گندے گلاس میں پانی لایا، وہ کہے آقا اس کا اندر بالکل ٹھیک ہے، آپ باہر کو نہ دیکھو، اس کا ظاہر کو نہ دیکھو، اس کا اندر بالکل پاک صاف ہے، آپ پی لیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اسی کے منہ پہ گلاس مارا جائے گا۔ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان کے سانچے میں ڈھلنا، ان کے طریقوں پہ چلنا، یہی ہماری معراج ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کرتا پہنا، یہ اس کا آستین ہے نا، یہ میرا تو چھوٹا ہے نا، ویسے بڑا تھا، اس میں سے بازو چھپ گیا، اتنے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا چھری لا اس کو کاٹتا ہوں، انہوں نے کہا ابا جان آپ اس کو کینچی سے کاٹیں، سیدھا کٹے گا، کہ نہیں میرے بیٹے میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تھا، ان کا گریبان ان کے کرتے کا بڑھ گیا تھا، یہ آستین مر گیا تھا، تو انہوں نے اس کو چھری سے کاٹا تھا، تو میں بھی چھری سے کاٹوں گا، میں نہیں اس کو کینچی سے کاٹتا۔ تو میں یوں کہتا ہوں ممکن ہے اس وقت آپ کو کینچی ملی نہ ہو، آپ نے چھری سے کاٹ دیا، لیکن جیسے کرتے دیکھا ویسے کرتے چلے گئے۔ ایک جگہ سے گزرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھوکر لگ گئی، حضرت عمر جب کہیں وہاں سے گزرتے تو ٹھوکر کھاتے کہ یہاں میرے محبوب کو ٹھوکر لگی تھی، میں بھی ٹھوکر کھاؤں گا۔ یہ کیا عشق ہے، سگبو سید مجنو خلق پرست ای چسود ای سگے در کوئے لیلا گاہے گاہے رفتہ بود۔ مجنو نے تو کتے کے بھی پاؤں میں، لوگوں نے کہا دیوانے کتوں کو کیوں چومتا ہے، انہوں نے کہا پاگلو یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے، اس لیے مجھے اچھا لگتا ہے میں اس کے پاؤں چومتا ہوں۔ تو ہم اللہ کے رسول کے طریقے نہ چومیں، اس کے طریقے نہ چومیں، جس جیسا کوئی ہے نہیں، جس جیسا کوئی بنایا نہیں۔ یہ راستے گئے، یا اللہ ابراہیم اتخذتہ خلیلا، ان کو آپ نے خلیل بنایا، وموسیٰ کلیما، موسیٰ کو آپ نے کلیم بنایا، الن داود الحدید، داؤد علیہ السلام کے اپنے لوہا نرم فرمایا، سخرت لسلیمان الریاح، سلیمان علیہ السلام کے لیے اپنے ہوا تھا دیکھی، فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے لیے سب سے اعلیٰ ہے، اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ آمنوا باللہ ورسولہ، اکٹھے ہو گئے، تؤمنون باللہ ورسولہ، اکٹھے ہو گئے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اکٹھے ہو گئے، من یطع اللہ ورسولہ، دیکھو کیسے اکٹھے ہو گئے، یطیعون اللہ ورسولہ، دیکھو کیسے اکٹھے ہو رہے، من یعص اللہ ورسولہ، اکٹھے ہو رہے، ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، کیسا ساتھ آ رہا ہے، کیسا ساتھ آ رہا ہے، من یشاقق اللہ ورسولہ، من یحادد اللہ ورسولہ، کیسا اکٹھا کر دیا، براءۃ من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، دیکھو کیسا اکٹھا کر دیا، لا تخونوا اللہ والرسول استجیبوا للہ وللرسول، دیکھو کیسا اکٹھا کر دیا، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، یہ بڑی عظیم الشان آیت ہے آپ کی شان میں۔ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے صرف مجھے راضی کرنے سے کام نہیں بنے گا، میرے رسول کو بھی راضی کرو، مجھے بھی راضی کرو، میرے رسول کو بھی راضی کرو۔ اس طرح اللہ نے اکٹھا کر دیا کہ قیامت تک تیرا میرا نام ساتھ چلے گا، کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں پہ سلام بھیجا، سلام علی نوح فی العالمین، نوح علیہ السلام پہ سلام، سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پہ سلام، سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ ہارون پہ سلام، سلام علی الیاسین، الیاسین پہ سلام، نبیوں پہ سلام۔ لیکن جب اپنے نبی پہ سلام بھیجا تو اللہ تعالیٰ کہتا سلام علی محمد، جیسے اوروں کو کہا سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، تو کہتا سلام علی محمد، بات ختم۔ نا نا نا، اللہ نے یہ نہیں کیا، اپنے محبوب کی شان دکھائی، کلام بدلا، انداز بدلا، خطاب بدلا۔ اب میں اس کو اردو میں کیسے سمجھاؤں جو اللہ اس میں بتا رہا ہے، ان اللہ کہہ کر اللہ نے کیا طاقتور بات فرمائی ہے اور کتنی عظیم الشان بات فرمائی ہے، ان اللہ وملائکتہ، ایک لفظ ان کی طاقت، پھر لفظ اس میں ذات کی طاقت، پھر آگے الملائکہ نہیں کہا بلکہ ملائکتہ، فرشتے تو ہیں ہی اللہ کے، اگر الملائکہ کہتا تو بھی بات ٹھیک تھی، پر اللہ اپنا نام 2 دفعہ لائے، کہا سنو میرے بندو، تحقیق بے شک یہ کوئی انا کے ترجمے کوئی نہیں ہے، پر اس کے علاوہ کوئی اور لفظ نہیں جو انا کے لیے لگایا جائے، اردو ہو یا فارسی ہو یا انگریزی ہو، ساری لولی لنگڑی زبانیں ہیں، یہ عربی کا کہاں ترجمہ کر سکتی ہیں؟ تو انا پھر آگے اللہ، بے شک اللہ، پھر آگے ملائکتہ ہو، اللہ اور اللہ کے فرشتے، یعنی کا اللہ اور فرشتے، ان اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ ہو، اور اللہ کے فرشتے، اس نے آپ کی شان کہاں سے کہاں پہنچا دی، کیا کرتے ہیں، یصلون علی النبی، اس نبی پہ درود بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی یہی کرو جو تمہارا رب اور اس کے فرشتے کرتے ہیں۔
اتنی اونچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بنا دیا. لمبا سجدہ کیا آپ نے, معلوم ہوا کہ انتخاب ہو گیا. ڈر گئے صحابہ, آپ اٹھے, ہم نے کہا رسول اللہ اتنا لمبا سجدہ, کہ یہ سجدہ شکر ہے کہ میرے اللہ نے کہا ہے اے میرے محبوب جو تجھ پہ ایک دفعہ ضرورت پڑے گا میں اس پہ 10 دفعہ پڑھوں گا. ایسا نبی دیا جس کی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طور پہ بلایا تو دوڑے ہوئے آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ, دوڑ کے کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا اللہ تم اولائی علی اثری, وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں, فرعجلت الیک رب لترضی, میں دوڑ کے آیا تاکہ تو خوش ہو جائے. اگر مالک نوکر کو بلائے اور وہ دوڑ کے آئے تو مالک خوش ہو جاتا ہے. کہا اللہ میں اس لیے دوڑ کے آیا تاکہ تو خوش ہو جائے, تو خوش ہو جائے. لترضی, وہ اللہ جس کو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو خوش ہو جائے, وہ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے میرے حبیب میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو خوش ہو جائے, تو راضی ہو جائے. آہا کیا کمال ہے, کہ تو راضی ہو جائے. پھر ہمیں ادب سکھایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا, میرے نبی کو نام سے مت پکارو. یا محمد مت کہو بے ادبی ہے, یا محمد مت کہو بے ادبی ہے, یا رسول اللہ کہو, یا نبی اللہ کہو, یا حبیب اللہ کہو. اونچے مت بولو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اونچا مت بولو. یہ صرف قرآن سے جو اللہ اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا, سبحان اللہ, سراجا منیرا, تو شاہد ہے, تو مبشر ہے, تو داعی ہے, تو سراج ہے اور سراج منیر ہے, تو بشیر ہے, تو نذیر ہے, تو رحمت للعالمین ہے, تو لکافۃ للناس ہے. اور ایک دفعہ آپ نے کہا جبرائیل اللہ جو مجھے کہتا ہے رحمت للعالمین, میری رحمت سے تجھے کیا حصہ ملا؟ وہ بھی تو عالمین میں ہیں, فرشتے بھی تو عالمین میں ہیں, تو میری رحمت سے تجھے کیا حصہ ملا؟ کہ یا رسول اللہ ڈر لگا رہتا تھا کہیں اللہ تعالیٰ دوزخ میں نہ ڈال دے, لیکن آپ کی برکت سے اللہ نے میری تعریف کی تو مجھے امید لگ گئی کہ میری جان بخشی گئی, کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی برکت سے میرے بارے میں فرمایا انہ لقول رسول کریم ذی قوت ذی العرش مکین مطاع ثم امین. اللہ تعالیٰ نے میری وہ تعریف کی ہے, فرشتہ ہے, کریم ہے اور اس کی بات کی جاتی ہے, امانت والا ہے, طاقت والا ہے. تو جب اللہ نے میری اتنی تعریف کی تو مجھے پتہ چلا کہ میں دوزخ سے بچ جاؤں گا, آپ کی رحمت سے اللہ نے مجھے یہ حصہ دیا ہے. تو اس محبوب کے طریقے چھوڑ کر کہاں بھاگنا ہے؟ کوئی ماں تو ایسی لاؤ جو اتنا روئی ہو جتنا آپ اپنی امت کے لیے روئے, کوئی باپ تو ایسا دکھائیں جو اپنی امت کے لیے, اپنی اولاد کے لیے اتنا پسا ہو جتنا آپ پسے. کوئی باپ تو دکھاؤ جس نے 5 گھنٹے مسلسل اپنے بچوں کے لیے دعا کی ہو, کوئی ماں تو دکھائیں جس نے 5 گھنٹے مسلسل اپنے بچوں کے لیے دعا کی ہو. اور یہ دیکھو محبوب خدا, تو اپریل کا مہینہ آپ کے سر کے اوپر تو چھت پڑی ہوئی ہے, کچھ نہ کچھ گرمی تو رکی پڑی ہے, یہ عرفات کا میدان, اپریل کا مہینہ, اور 1 بجے سے لے کر سورج چھپنے تک کوئی 6 گھنٹے کے قریب آپ اونٹنی جیسی سواری پر جس پہ کوئی آرام نہیں بیٹھے ہوئے اور اپنی امت کے لیے دعا میں لگے ہوئے. سورج کی چلچلاتی دھوپ بھی تھک ہار کے لوٹ گئی اور سورج بھی ڈوب گیا, پر محبوب خدا کی دعائیں ختم نہیں ہوئی. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ, آنے والی ساری نسلوں کے لیے دعائیں کر دی, اور نہ کھایا نہ پیا, شک پڑ گیا کہ پتہ نہیں روزہ ہے. ان میں فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ بھلا کرے, انہوں نے 1 پیالہ دودھ کا بھیج دیا جو آپ نے عرفات کے میدان میں پیا, اس کے علاوہ کچھ نہیں پیا. اتنی لمبی دعائیں, نہ کوئی ماں مانگے نہ کوئی باپ مانگے, اس کے طریقوں میں ہمیں عزت نظر نہ آئے, اس کے طریقے میں ہم اپنی نجات نہ سمجھیں, تو پھر کہاں جائیں گے میرے بھائیو؟ این تذهبون, اس قرآن کے لفظ کی پکار سنو, فریاد سنو, این تذهبون, اے اللہ کے بندو کہاں جا رہے ہو؟ جیسے کوئی ماں اپنے نافرمان بچے کو کہتی ہے نا, ارے کہاں جا رہا ہے, اس کی عقل میں فطور آ گیا, نہ ماں کی سنتا ہے نہ باپ کی سنتا ہے, تو ماں کہتی کہاں جا رہے ہو؟ اللہ اس سے زیادہ محبت کے ساتھ, اس سے زیادہ درد کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ اور اس سے زیادہ درد اللہ کے محبوب کا سنو, یا رب امتی امتی, آپ کی دعا سنو. یا اللہ, ابراہیم علیہ السلام نے کہا فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم, اے اللہ جو میری مانے وہ میرا, جو میری نہ مانے تیری مرضی.
معاف کر دے، عذاب دے دے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ان تعذبهم فانهم عبادك ان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، تیرے بندے ہیں عذاب دے، تیرے بندے ہیں تو معاف کر۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا، یا اللہ نہ میں ابراہیم کی کہوں نہ میں عیسیٰ کی کہوں بلکہ میں اپنی کہوں، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، نہیں کرنا پھر بھی کر دے، امتی 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 کہہ کر جو رونا شروع کیا یہاں تک کہ جبریل بھاگے ہوئے آئے، اللہ نے دوڑایا، جاؤ پوچھو میرے محبوب کیوں روتے ہو؟ ان کا یا رسول اللہ نے مجھے بھیجا ہے، آپ کیوں پریشان ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ کہا جبرائیل مجھے میری امت کا غم کھا رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا اچھا جاؤ خوشخبری دو، تیری امت کے بارے میں تجھے راضی کروں گا اور یہ دنیا سے جانے کا دن آ گیا۔ جبریل اندر اسرائیل باہر، آج انوکھا موت کا قصہ پیش آنے والا ہے جو آج تک کبھی نہیں ہوا کہ اسرائیل باہر کھڑا ہو، جبریل اندر آیا ہو، یا رسول اللہ یہ باہر اسرائیل ہیں، اندر آنے کی اجازت مانگ رہے، اجازت لے کے اندر جانا، اجازت ملے تو جانا نہیں تو واپس آ جانا۔ یا رسول اللہ جب سے موت کا کام ذمہ لگا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو اختیار نہیں دیا، آپ کو اختیار دیا ہے، چاہے تو رہیں چاہے تو چلیں۔ آپ نے فرمایا جبرائیل جواب بعد میں دوں گا، جاؤ اللہ سے پوچھ کے میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ ایسے موقع پر بھی امت یاد رہی، جبرائیل واپس آیا، یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، کہ بس الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، یا اللہ میری امت کا تو اگر حافظ ہے تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اس بات پر غمگین ہو گئے، یا رسول اللہ اگر آپ نے دنیا سے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں وحی لے کے نہیں آؤں گا۔ وہ مبارک سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے چلا آج وہ ٹوٹ گیا، آج وہ ختم ہو گیا۔ اور پھر جب اسرائیل نے اپنا کام شروع کیا تو آپ نے کہنا شروع کیا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز پڑھتے رہنا، ما تحتم سے اچھا سلوک کرنا، یہ آخری الفاظ تھے۔ ان الفاظ کا اسلام آباد نے، پاکستان نے، مسلمانوں نے کیا پاس کیا کہ 95% لوگ نماز چھوڑ گئے۔ آخری الفاظ نماز نماز نماز، غلاموں سے اچھا سلوک، نوکروں سے اچھا سلوک، ماتاتوں سے اچھا سلوک، اور پھر جب آواز اور پست ہو گئی پھر الصلاۃ نماز 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 نماز، پھر آخر میں قال اللہم الرفیق الاعلیٰ، یہ کہہ کر اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو میرے بھائیوں منزل پہ پہنچنا ہے تو اللہ اس کے رسول کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا پڑے گا، نہیں تو ہم بھٹک جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، راستہ نہیں ملے گا، منزل نہیں ملے گی۔ منزل تک پہنچنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم چلنا پڑے گا۔ کیسے میں آپ سے عرض کروں، یہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، 50 لاکھ سے لے کر 5 لاکھ کی گاڑیاں کھڑی ہیں، 50 لاکھ کی گاڑی کے ایک ٹائر میں سے ہوا نکال لو، کیا نکلا؟ 1 روپے کی ہوا نکل گئی۔ سے لے کر 5 لاکھ کی گاڑیاں کھڑی ہیں، 50 لاکھ کی گاڑی کے ایک ٹائر میں سے ہوا نکال لو، کیا نکلا؟ 1 روپے کی ہوا نکل گئی۔ یہ گاڑی اب نہیں چل سکتی، کون دیوانہ ہے اس کو چلائے گا؟ کہیں گے ہوا جائے گی، ہوا کیا ہے؟ کوئی کہے میری 50 لاکھ کی گاڑی ہے، اگر ہوا نکل گئی تو کیا ہو گیا؟ 1 روپے کی ہوا نکلی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ گاڑی چلاؤ تو چلائے گا تو ضرور الٹ کے گرے گی اسی کے اوپر۔ میرے بھائیوں گاڑی کے پہیے میں سے ہوا نکلی، گاڑی الٹ گئی، محبوب خدا کی سنت نکلی تو ایمان کی گاڑی سلامت چلے گی؟ کیا اللہ کے رسول کی سنت ہوا ٹائر کی ہوا سے بھی سستی ہے؟ کیا اللہ کے رسول کا طریقہ ٹائر کی ہوا سے بھی زیادہ سستا ہے؟ کیا اس کی اہمیت اتنی بھی نہیں جتنی ہوا ٹائر میں ہوا کی ہے؟ کیا اس کی قیمت اتنی بھی نہیں جتنی ہوا کی ہے؟ میرے بھائیوں ایک تار کٹ جائے تو سارا سسٹم فیل ہو جاتا ہے، ایک سنت جب ٹوٹتی ہے تو بندے اور رب کا سسٹم ضرور ٹوٹتا ہے۔ چونکہ ہم اللہ کے رسول کی عظمت کو نہیں جانتے، مسئلہ یہاں اٹکا ہوا ہے، اللہ کو ویسا نہیں جانا جیسے وہ ہے، اس کے رسول کو ویسا نہیں جانا جیسے وہ ہے، اس کی محبتوں کو ہم نے نہیں پہچانا جیسے وہ کر کے گیا، اس کے درد اور دکھ ہم نے نہیں پڑھے جیسے وہ کر کے گیا۔ کہ میرے بھائیوں اللہ کے رسول کی ایک ایک ادا اللہ کو محبوب ہے، اس پہ آنا پڑے گا۔ جو آئے وہ کیسے اونچے اڑ گئے،
آپ نے فرمایا انی لأعرف رجلا باسمه وباسم ابيه وامه لا ياتي بابا من ابواب الجنة الا قال مرحبا مرحبا اے تشریفا مبارکا. میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جس کے ماں اور باپ کو جانتا ہوں. جب وہ جنت کے در پہ آئے گا تو 8 دروازے کھل جائیں گے. ہر دروازہ کہے گا مرحبا 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 مرحبا. ہر دروازہ کہے گا ادھر بیٹھ, ادھر سے آئیں, ادھر سے آئیں, ادھر سے آئیں, ادھر سے آئیں. سلمان فارسی گھٹنوں پہ کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ کون ہے یہ عزتوں والا؟ آپ نے کہا یہ ابو بکر ہے جس کو 8 در پکاریں گے. کیا سب کچھ لگا دیا, سب کچھ لوٹا دیا. پھر آپ نے فرمایا عمر میں نے رات کو ایک گھر دیکھا جنت میں, ایک اینٹ موتی کی, ایک یاقوت کی, ایک زمرد کی. قلت لمن هذا, میں نے پوچھا یہ کس کی ہے؟ مجھے کہا کہ فتن من قریش, ایک قریشی کی ہے. تو اتنا خوبصورت محل تھا کہ میں اندر جانے لگا تو مجھ سے فرشتے نے کہا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے. پھر آپ نے مذاق کیا, عمر جی تو چاہتا تھا اندر جا کے دیکھوں, تیرا غصہ یاد آ گیا, ایسے نہیں دیکھا. عمر کہنے کہ آپ تو غصے ہو سکتے ہوں, رونے لگے. پھر آپ نے کہا عثمان ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ انت رفیقی فی الجنہ, جنت میں ہر نبی کا ساتھی ہے, میرا جنت کا ساتھی تو ہے. پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور تھوڑا اپنے قریب کیا. پھر ارشاد فرمایا یا علی اترضى ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ, اے علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا, آمنے سامنے. حضرت علی رونے لگے, کہا یا رسول اللہ میں راضی ہوں. پھر آپ نے کہا یا طلحہ یا زبیر ان لکل نبی حواری فی الجنہ انتما حواریہ فی الجنہ, اے طلحہ اے زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک حواری ہے, میرے 2 حواری ہیں, طلحہ ہے زبیر ہے. پھر آپ نے فرمایا عبد الرحمن تو سب سے آخر میں میرے پاس آیا. عبد الرحمن بن عوف 10 مبشرہ میں سے ہیں. کہا تو آیا تو صحیح پر سب سے آخر میں آیا. کہا کیوں یا رسول اللہ؟ کہا تیرے مال کی کثرت نے تجھے حساب میں پھنسا دیا. حلال مال نے اتنا دیر کروا دی, جب مال ہی حرام کا ہوگا تو کیا بنے گا؟ جب کمائی حرام ہوگی تو کیا حال ہوگا؟ جنہوں نے مانگ کے دیا وہ کس طرح اوپر اٹھے. آپ نے فرمایا جو جنتی عورت سے شادی کرنا چاہے ام ایمن سے کر لے. حبشی عورت زید رضی اللہ عنہ پاک کی شادی کی. کہ جو جنتی دیکھنا چاہے تو دروازے سے آ رہا ہے. ایک انصاری صحابی داڑھی سے پانی ٹپکتا ہوا جوتا ہاتھ میں لے ہوا داخل ہو گئے. اگلے دن جو جنتی دیکھنا چاہے آ رہا ہے, وہی صحابی کل والا پانی داڑھی سے ٹپکتا ہوا جوتا ہاتھ میں. پھر آپ بیٹھے, کہا جو جنتی دیکھنا چاہے یہ آ رہا ہے. پھر وہی صحابی 3 دن ایک ہی صحابی وہ آ رہا اور اس کی داڑھی سے اسی طرح پانی ٹپک رہا اور وہ آگے جوتا رکھ کے نماز پڑھ رہا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا یمن سے آیا بہت خوبصورت کپڑا آیا, رومال آئے. کہنے کہ یا رسول اللہ کتنے خوبصورت ہیں. آپ نے کہا چھوڑو, سعد بن معاذ کے جنت کی جو پوشاکیں ہیں وہ ان سے زیادہ خوبصورت ہیں. حارثہ کی ماں آئی, یا رسول اللہ میرا بیٹا بدر میں شہید ہو گیا, میرا ایک ہی تھا, مر گیا, مجھے بتائیں جنت میں ہے تو صبر کروں, اگر دوزخ میں ہے تو ایسا رونا روں گی کہ سارا مکہ سارا مدینہ دیکھے گا. آپ نے فرمایا آخری ام حارثہ, ام حارثہ تو دیوانی ہے, تو پگلی ہے, کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کے راستے میں مرنے والا بھی کبھی دوزخ میں جائے. میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ تیرا بیٹا جنت الفردوس کی نہروں میں نہاتا پھر رہا ہے. پھر آپ نے فرمایا زید نے جھنڈا اٹھایا, آگے بڑھا, قتال کیا, شہید ہوا, ہو گیا جنت میں. جعفر نے جھنڈا اٹھایا, قتال کیا, شہید ہوا, ہو گیا جنت میں. عبداللہ نے جھنڈا اٹھایا, قتال کیا, شہید ہوا, ٹھہر کے فرمایا ہو گیا جنت میں. پھر آپ نے فرمایا میں تینوں کو دیکھتا ہوں جنت کے میوے کھاتے پھرتے ہیں, جنت کے فضاؤں میں اڑتے پھرتے ہیں اور جنت کی نہروں میں غوطے لگاتے پھرتے ہیں. پھر یہ حضرت خدیجہ جبریل آئے, یا رسول اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام پیش کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ان کو جنت میں ایک خوبصورت گھر کی خوشخبری دے دیجئے. پھر آپ فرما رہے ہیں یہ فرشتہ آیا ہے ابھی میرے پاس اور خوشخبری لایا ہے میرے لیے کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور میرے بیٹے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین, جنت کے نوجوانوں کے سردار. پھر آپ نے فرمایا تشریف فرماتے, حضرت علی سوئے ہوئے, دونوں بچے کھیل رہے, حضرت فاطمہ بیٹھی ہوئی. آپ نے فرمایا کہ مجھے خوشخبری ملی ہے, میں
میری بیٹی فاطمہ، میرے 2 بچے اور یہ جو سویا پڑا ہے، یعنی حضرت علی، ہم قیامت کے دن ایک ہی مقام پر ہوں گے، ایک ہی جگہ پر ہوں گے، جنت میں بھی اکٹھے اور میدان حشر میں بھی اکٹھے۔ یوں جن لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور اللہ کے محبوب کے پیچھے چلے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح اونچا بنا دیا۔ پھر اور سنو، چلو یہ تو سب قریش ہیں، یہ آل رسول ہیں، یہ اہل بیت ہیں، ان کا ایسا مقام تو ہونا ہی چاہیے، ان کا نہ ہو تو اور کس کا ہو؟ جو حسن حسین میں شہزادے بنتے تو اور کون بنتا؟ اور فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار نہ بنتی تو اور کون بنتی؟ بلال کی سنو، جو حبشی اور کالا اور کالے کا بیٹا، غلام کا بیٹا۔ آپ کہہ رہے ہیں بلال کیا چکر ہے؟ جب بھی جنت میں جاتا ہوں تیرے قدموں کی آہٹ اپنے آگے آگے سنتا ہوں۔ اور سنو، آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھلے گا اور میں جنت کی سواری پر سوار ہوں گا اور اس کی لگام نیچے ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا اعلان ہوگا یہ لگام بلال کو پکڑائی جائے، اور بلال میری سواری کی لگام کو پکڑ کر میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ درجات کی بلندی ہے۔ اور سنو، آپ نے فرمایا ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ، اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو دیدار عام کرائے گا، اور میرے ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا۔ کیا وہ دیدار ہے کہ جو خاص ہوگا؟ عام دیدار، جب اللہ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کی زیارت ہے، حور بھی پیچھے، قصور بھی پیچھے، انہار بھی پیچھے، ثمار بھی پیچھے، نعیم بھی پیچھے، ملک بھی پیچھے، کیا اللہ نے نقشہ کھینچا ہے؟ جنتان ذواتا افنان، یہ دیکھو سرسبز لیلاتی جنتیں ہیں، یہ دیکھو من کل فاکہۃ زوجان، ہر چیز کا جوڑا جوڑا، یہ دیکھو عینان تجریان بہتے ہوئے چشمے، یہ دیکھو جنتان مدہامتان، سر سبز ایسی سبز کہ سیاہی مائل ہو جائیں، یہ دیکھو عینان نطاقتان، فوارہ مارتے چشمے، یہ دیکھو فاکہۃ ونخل ورمان، پھل پھول پھلوں کی بوتات، یہ دیکھو قاصرات الطرف، حور عین کأنہن الیاقوت والمرجان، اور عربا اترابا کواعب اترابا، وہ لڑکیاں ایسی خوبصورت لڑکیاں کہ جو مشک سے بنی، عنبر سے بنی، زعفران سے بنی، کافور سے بنی، جن کی انگلی کا ایک پورا سورج کو دکھائیں تو سورج بے نور ہو جائے، سمندر میں تھوک ڈالیں تو ساتوں سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، مردے سے بات کریں تو زندہ ہو جائیں، اور زندوں سے بات کریں تو کلیجے پھٹ جائیں، دوپٹے کو ہوا میں لہرائے تو ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے، ایک بال توڑ کے زمین پہ ڈال دیں، ایک بال تو سارا جہان اس سے روشن ہو جائے، اور جب وہ بات کرے تو پوری جنت میں گھنٹیاں بجنے لگ جائیں، اور جب وہ چلتی ہے اور ایک قدم اٹھاتی ہے، ایک قدم اس کے پورے وجود میں سے 1,00,000 قسم کے ناز و انداز ظاہر ہوتے ہیں، نمایاں ہوتے ہیں، اس کا نخرہ ایسا، اس کا ناز ایسا، اس کا انداز ایسا کہ ایک قدم پر 1,00,000 قسم کے ناز و نخرے دکھاتی ہے۔ جب وہ سامنے آتی ہے تو چہرہ سامنے ہوتا ہے، جب وہ پیٹھ پھیرتی ہے تو بھی چہرہ سامنے رہتا ہے، اس کا چہرہ نظروں سے غائب نہیں ہوتا، چاہے سامنے ہو چاہے پیٹھ پھیرے، اور 70 جوڑے چمکتا جسم چاندی کی طرح نظر آتا ہے۔ اللہ نے کہا زنا نہ کرو تو کوئی پابندی لگائی ہے تو پیچھے یہ دینا چاہتا ہے زوجناہم بحور عین، اب میں تیری ان لڑکیوں سے شادی کرتا ہوں جس کو دیکھنے میں تیرے 40 سال گزر جائیں گے، میرے رب کی قسم پہلی نظر پڑے گی اور 40 سال دیکھتا رہے گا، اور اس کی پلک جھپک نہیں سکتی، نظر لوٹ نہیں سکتی، دائیں بائیں دیکھ نہیں سکتا، 40 سال دیکھنے میں گم ہو جائے گا۔ ایسے حسن کے نقشے، ایسے شاہکار، عربا ترابا کواعب ترابا یاقوت و مرجان کی طرح، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہ انسان نے چھوا نہ جن نے چھوا، پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فبأي آلاء ربکما تکذبان، اب بھی میری نعمتوں کو جھٹلاتے ہو تو پھر میں تمہارا کیا علاج کروں؟ خود بنایا جس گھر کو خود اسلام آباد کے پہاڑوں کو امر کن سے بنایا، لوگ اسی کو جنت بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور پھر دن میں 5 دفعہ روزانہ اس کی ڈیکوریشن کرتا ہے، اس کو خوبصورت بناتا ہے، اس کو خوشبودار بناتا ہے، اور اسے کہتا ہے ازدادوا طیبا لاولیائی وازدادوا حسنا لاولیائی، اے جنت میرے دوست آ رہے ہیں، خوشبودار ہو جا، مہک جا، بن جا، سج جا، ڈھک جا۔ فی جنت تجری العیون خلالها والحور تخسر فی رشاقۃ اغیتی، یہ سب کچھ، اور اس پر اللہ کہے گا آ جاؤ اپنے رب کی ملاقات کو، یہ لطف بھی لے لیا، اب اپنے مولا کا بھی دیدار کر کے دیکھو کہ تمہارا رب کیسے جمال والا، کمال والا، کیا اس میں کشش ہے؟ ادھر دربار میں پہنچے، ادھر کھانے سجے، ادھر پانی پلائے گئے، پھل کھلائے گئے، لباس پہنائے گئے، سجایا گیا، پہنایا گیا، کھلایا گیا، مہکایا گیا، پھر اللہ تعالیٰ کرے گا جنت کی حوروں سے آؤ ذرا، یہ میرے وہ بندے ہیں جو دنیا میں موسیقی نہیں سنتے تھے، ان کو جنت کی موسیقی سناؤ۔
ساری جنت ساز میں بدل جائے گی، اور حور کا سر اور جنت کا ساز اور جنت کا ساز اور حور کی آواز، وہ آواز جو میرے بھائیوں سارے انسانوں کے دلوں کو اپنی ذات سے بھی غافل کر دے گی، وہ آواز ہوگی جب وہ مل کر گائیں گے، اور ادھر آواز، یہ ساز و آواز، یہ گانا اللہ کی تعریف کا ہوگا، اس کی تحلیل کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بل بولو کبھی ایسا سنا نہیں سنا کا، دیکھا یہ میں نے دنیا میں رنڈی کا گانا حرام کیا تھا کہ تمہیں یہ سنانا چاہتا تھا، کہیں گے اس سے اچھا سناؤں، کہ اس سے اچھا کیا ہے اے داؤد آجا منبر پہ بیٹھ، تو میرے بندوں کو سنا داؤد علیہ السلام کی آواز اور جنت کا ساز، کیا کہنے اس منظر کے، بولو کبھی ایسا سنا، کہیں گے نہیں سنا، اس سے اچھا سناؤں، وہ کیا ہے، یا حبیبی یا محمد تعالی کر منبر، اے میرے حبیب آجا تو بیٹھ جا، محبوب کی آواز اور جنت کا ساز اور اللہ کی تعریف کا بول، کیا کہنے اس منظر کے جب جنت کے بھی وجد طاری ہو جائے گا، پھر اللہ فرمائیں گے ایسا سنا، کہیں گے نہیں سنا، کہیں گے اس سے اچھا سناؤں، اس سے اچھا سناؤں، اس سے اچھا یا اللہ کیا ہو سکتا ہے، کہا اس سے اچھا تمہارا رب ہے جو تمہیں بھی خود سنائے گا اور پردے اٹھا دے گا، دروازہ کھول دے گا، پردے اٹھ جائیں گے اور اللہ سامنے ہوگا اور اللہ اپنا قرآن سنائے گا، آنکھیں دیدار سے لذت پا رہی، کان اس کی آواز سے لذت پا رہے، روح اس کے قرب سے سرشار ہو گئی، ایسے مست ہوں گے کہ جنت بھول جائے گی، نعمتیں بھول جائیں گی، حوریں بھول جائیں گی، محل بھول جائیں گے، کھانا پینا بھول جائیں گے، اور بے خود ہو کر کہیں گے اے مولا تو ایسے جمال والا، ہمیں اجازت دے ہم تمہیں ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بس جو دنیا میں نمازیں پڑھی تھی وہی کافی ہیں، یہاں سجدے معاف ہیں، یہ نماز ایسی نہیں ہے کہ چھوڑ دی جائے، نماز کوئی ذاتی فعل ہے، بیڑا تر جائے، نماز بھی کوئی ذاتی فعل ہے، نماز سے اجتماعی کام ہے جس کے چھوٹنے سے امتیں برباد ہو گئی۔ آج نماز کی خبر اٹھو کہ تم نے جو دنیا میں نماز پڑھی تھی اس کے بدلے میں ہم نے تمہاری نمازیں معاف کر دی، اب تم مہمان ہو اور میں میزبان ہوں، یہ تو دیدار عام ہے، دیدار خاص کیا ہوگا، وہ کیا چیز ہوگی جب اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ ایک ایک کا نام لے کر کہے گا ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ، اللہ ایک ایک سے پوچھے گا تیرا کیا حال ہے، تیرا کیا حال، تیرا کیا حال، ٹھیک ہو، خوش ہو، راضی ہو، اور بعضوں سے اللہ تعالیٰ مزاح فرمائے گا تذکر یوم کذا فعلت کذا، اے بھائی میرے بندے یاد ہے وہ دن اشارہ کرے گا اور وہ کیا تھا، وہ بھی اشارہ کرے گا، یہ نہیں کہ تو نے یہ کیا تھا، خالی وہ دن وہ کیا تھا، جس نے کیا تھا اس کو تو سمجھ میں آ گیا کہ میں نے کیا کیا تھا، باقی کو تو کوئی نہیں پتا، تو آگے اس کو بھی پتا ہے معافی تو ہو چکی ہے، لہٰذا الٹی سیدھی بھی چل جائے گی، تو کہے گا پھر معاف کر کے دوبارہ کس سے کیوں چھیڑ بیٹھے ہو، اولم تغفر لی، یا اللہ یہ معاف کر کے پھر فائل کھول لی، جانے دو، یہ دوبارہ فائل کی کیسے کھول لی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک معاف کیا تو یہاں بٹھایا، میرے بھائی اس کا شوق کرو، اللہ کے واسطے اس کا شوق کرو کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خریدار بن جائیں، آپ کے والے اخلاق ہمارے ہوں، آپ والی عبادات ہمارے اندر ہوں، اذان کی آواز آئے تو سارے اسلام آباد کی دکانیں بند ہو جائیں، کیا اللہ خوش ہوگا جب اسلام آباد کو تالے لگ رہے ہوں، کیا ہوا بھائی اذان ہوگی، کیا ہوا بھائی اذان ہو گئی، یہ کیا وفا ہے کہ دکانوں پہ مسلح بچھا کے نمازیں شروع ہو گئی، یہ کیا وفا ہے کہ دکانوں پہ نمازیں شروع ہو گئی، ارے وہ اپنے گھر میں بلا رہا ہے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، ادھر یہ صدر صاحب بلائے، دکان بند کر کے جائے گا کہ نہیں، گھر میری کو فون کر کے کہے گا صدر صاحب نے بلایا جا رہا ہوں، آ کر بھی بتائے گا صدر نے بلایا تھا جا رہا ہوں، گیا تھا، ارے 5 دفعہ زمین آسمان کے بادشاہ نے بلایا، آ جا میرے گھر میں آ جا، مجھ سے باتیں کر، میں تیرے انتظار میں ہوں، تیرے سجدے دیکھنا چاہتا ہوں، تیری تصویر سننا چاہتا ہوں، تیرا قرآن سننا چاہتا ہوں، آ جا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کو بھی اٹھا کر تنہائی ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، لوگ سوئے ہوتے ہیں، تو مجھ سے باتیں کر، ایک روح سے دل میں اٹھتی ہے، ایک دودھ جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ روتے ہیں، جب سارا عالم سوتا ہے، جب اسلام آباد سو جائے تو کہ اللہ اکبر، تو پھر دیکھ میری محبت کیسے تیرے لیے ٹوٹ ٹوٹ کے آتی ہے، سارا پنڈی بند ہو جائے، سارا اسلام آباد بند ہو جائے، سامنے مسجد اور نماز دکان میں پڑی جائے، یہ کون سی وفا ہے، کس طرح یہ میں سمجھاؤں، یہ کیسے یہ بات میں واضح کروں کہ یہ کتنی بڑی جفا ہے اپنے اللہ کے رب ساتھ اور اپنے رسول کے ساتھ، کہ سو طرح آ
آجا حیا علی الفلاح، آجا یہ کامیابی پڑی ہے، چھوڑ دے کاروبار، چھوڑ دے دکان، چھوڑ دے کپڑا، چھوڑ دے زیور، چھوڑ دے لوہا تانبا پیتل کی تجارت، آجا آجا میں تیرے انتظار میں ہوں۔ تیرے آنے پر اللہ اس ماں سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس ماں کا بچہ بگڑا ہوا، روٹھا ہوا، بھاگا ہوا، بھٹکا ہوا لوٹ کے واپس آ جائے، اللہ زیادہ خوش ہوتا ہے اس ماں سے جب کوئی بندہ اللہ کی طرف اٹھ کے چلتا ہے۔ سارا اسلام آباد جو بند ہو جائے تو کیا ہوا کہ محمد ہی بن گئے، بک گئے، ہم اللہ رسول کے غلام بن گئے۔ آج کے بعد ہم مسجد والے ہیں، ہم سپر مارکیٹ والے نہیں ہیں اور ہم راجہ بازار والے نہیں ہیں، ہم مسجد والے ہیں۔ اللہ پکارے گا، ہم دوڑیں گے، ہم جائیں گے اس کے سامنے سجدے میں پڑ جانا، یہی تو ہماری زندگی کی معراج ہے۔ ان الصابر یسجد فی قدمی الرحمن، بڑے زمانے کے بعد ایک حدیث آپ کی برکت سے یاد آئی۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ زمین پہ سر رکھتا ہے سجدے میں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمین پہ نہیں، اسے کہو تو میرے قدموں میں سر رکھ کے پڑا ہے۔ تو یہ جفا نہ ہو کہ اسلام آباد میں بے نمازی ہوں، اور یہ جفا نہ ہو کہ نمازی دکانوں میں نماز کھڑے پڑ رہے ہوں۔ دوڑو مسجد کی طرف، دوڑو مسجد کی طرف۔ ترکت ہوا لیلا وسعدا بنازل وعدت الى مسعود اول منزلی، کہ لیلا اور سودا کو چھوڑ دو اور بھاگو اللہ کی طرف۔ دیوانہ وار کہاں جا رہے؟ اللہ نے بلایا۔ کیوں جا رہے؟ اللہ نے بلایا۔ کس لیے جا رہے؟ اللہ نے بلایا۔ محبت میں جا رہے، شوق میں جا رہے، عشق میں جا رہے۔ اذان ہوتے ہی آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ اذان سن کر حضرت علی جیسے شاہ سوار پر، شاہ زور پر، ضرور پر جو خیبر کا دروازہ توڑ دے، ایسے ایسے پہلوان پر اذان سن کے کپ کپی تاری ہو جاتی تھی، بدن پہ لرزہ تاری ہو جاتا تھا، جسم کانپنے لگ جاتا تھا۔ وہ جانتے تھے چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، وہ جانتے تھے کہ اللہ اکبر کی صدا کیا صدا ہے، کس نے بلایا ہے، کس نے پکارا ہے۔ کیا گراوٹ ہے میرے بھائیوں کہ دروازے کے ساتھ مسجد ہو اور اللہ بلائے اور وہیں دکان سے نماز پڑھے اور گھر میں نماز پڑھے اور جماعت قضا کر کے چڑھے۔ محمد کی زندگی کی پہچان ہے۔ اذان پہ سارا پنڈی بند، سارا اسلام آباد بند، سارا پشاور بند، سارا پاکستان بند۔ کیا ہوا؟ کہا اللہ نے بلا لیا ہے، رازق نے بلا لیا، آ جاؤ مجھ سے لے لو۔ تو میرے بھائیوں اللہ کے واسطے ہم اس زندگی کی طرف لوٹ جائیں جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں چھپی ہیں۔ وہ اللہ کے رسول کی پسندیدہ زندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اخلاق دیے وہ اخلاق زندہ کر دیں۔ سر من قطعک آت من حرمک اور فہم من ظلمک، جو توڑے اس سے جوڑو، جو نہ دے اس کو دو، جو ظلم کرے اسے معاف کرو۔ اللہ کا رسول کہتا ہے دستخط کروا لو، جنت الفردوس میں گھر لے کے دے دوں گا۔ ہاں معاف کرنا آسان نہیں، 1000 نفل پڑھوا لو معاف نہیں کرے گا، کہے گا 100 نفل ضرور پڑھوں گا، معاف نہیں کروں گا۔ 100 نفل پڑھے گا، سلام نہ کرنے والے کو سلام نہیں کرے گا۔ جو ٹول پخیر کہے گا اسے یہ ٹول پخیر کہے گا، ورنہ بالکل نہیں کہے گا چاہے مر جائے۔ یہ اسے سلام کرے گا تو اسے سلام کرے گا۔ نہیں 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 نہیں، ہمارے یہ اخلاق نہیں ہے، ہمارا انتقامی معاشرہ نہیں ہے، ہمارے اخلاق اور ہیں۔ فصل من قطعک، جو سلام نہ کرے ہم اسے جا کے سلام کرتے ہیں۔ تعطی من حرمک، جو ہمیں نہ دے ہم اس کے گھر خود جا کے دیتے ہیں۔ اور فہم من ظلمک، جو ہم پر زیادتی کرے ہم کہتے ہیں جاؤ اللہ کے لیے معاف کیا۔ ہم معاف کرنا سیکھیں، درگزر کرنا سیکھیں، انتقامی معاشرہ ہے ہمارا۔ میرے بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق یہ ہمارا سرمایہ ہے، آپ کا علم یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ قرآن کی عظمت ہو، علم کی عظمت ہو، اس کے ذکر کی عظمت ہو۔ ان فی الجنۃ نہرا اسمہ ریان علیہ مدینۃ من مرجان لہ 70 ألف باب من ذهب وفضة لحامل القرآن۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ریان ہے، جس میں مرجان کا شہر ہے، جس کے 70,000 سونے چاندی کے دروازے ہیں۔ اللہ حافظ قرآن کو دے گا۔ قرآن پڑھانا بیکار ہو گیا، اور انگریزی سکولوں میں 5,000 فیسیں دے کے کہتے ہیں ہمارے بیٹے بڑے آدمی بنیں گے۔ یہ کیا بڑا بنے گا جو اپنے باپ کو بھی نہ پہچانے، اپنی ماں کو بھی نہ پہچانے؟ یہ بڑائی کیسی بڑائی ہے؟ کمانے والا تو بنا دیا، اللہ والا تو نہ بنایا۔ قرآن سے غافل رکھا، قرآن کے علم سے غافل رکھا۔ یہ اعلان سنو قیامت کا، این الفقہاء، علماء کا نام ہے، این الائمہ، امام مسجد کا نام ہے، این المؤذنون، اذان دینے والے کہاں ہیں؟ یہ آج کا چھوٹے لوگ ہیں نا، یہ چھوٹا طبقہ کہلاتا ہے۔ اذان دینے والے کی کیا حیثیت ہے؟
چھوٹے چھوٹے تاجر بھی آ کے اس کی ٹھکائی کر دیتے ہیں. تو نے لیٹ اذان دی. امام مسجد کی کیا حیثیت ہے بیچارہ؟ ہر وقت نمازیوں کی ڈانٹ کھاتا رہتا ہے, ہر وقت نمازیوں کے نیچے دبا رہتا ہے. علماء کو کون پوچھتا ہے آج؟ لوگ یہ تو فرسودہ لوگ ہیں, ہمیں پرانے زمانے کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. ہم نئی روشنی کے لوگ ہیں, ہم نئی روشنی لینا چاہتے ہیں. کن سے؟ اندھوں سے. کن سے؟ جانوروں سے. کن سے روشنی لینا چاہتے ہیں؟ باطل سے, اہل کفر سے, کفار سے. اور کافر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کل بل ہم اضل کل انعام بل ہم اضل, یہ انسان نہیں ہے, جانور ہیں. یہ دیکھنے والے نہیں ہیں, اندھے ہیں. یہ اندھے ہیں. مسلمان اندھے, مسلمان دیکھنے والا, کافر اندھا. مسلمان سجاکھا اور کافر اندھا. اور مسلمان کہ حضرت میرا مسئلہ تو حل کر دو, حضرت مجھے راستہ تو دکھا دو. یہ کیا چکر ہے؟ اللہ کا قرآن بول رہا ہے ہدی و شفا, ہدی و شفا اور شفاء و رحمہ. یہ میری کتاب ہے, یہ تمہارے لیے شفا ہے. یہ پتہ اس کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ پیٹ میں درد ہو تو سورت فاتحہ گھول کے پلا دو, اور بیمار ہوگا تو قرآن کی آیت اندر اس کے اوپر لٹکا دو, اور بیمار ہوگا تو آیت شفا لکھ کے پلا دو. صرف شفا کا مطلب اتنا سمجھا ہے, یہ اتنا مطلب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہاری معیشت بیمار ہو جائے تو اس کی شفا بھی میرے قرآن میں موجود ہے. میرے قرآن میں موجود ہے. تمہارا جسم بیمار ہو جائے اس کی شفا بھی ہے. تمہاری روح بیمار ہو جائے اس کی شفا بھی ہے. تمہاری تجارت بیمار ہو جائے اس کی شفا بھی ہے. تمہارا لین دین بیمار ہو جائے اس کی شفا بھی ہے. تمہارا ملک بیمار ہو جائے اس کی شفا بھی ہے. تمہارا اجتماعی مسئلہ بیمار ہو جائے اس کی شفا بھی قرآن. تمہارا انفرادی مسئلہ بیمار ہو جائے اس کی شفا بھی قرآن. تمہاری عدالتیں بیمار ہو جائیں اس کی شفا بھی قرآن. تمہارے وکیل بیمار ہو جائیں, تمہارے ڈاکٹر بیمار ہو جائیں, تمہارے مزدور بیمار ہو جائیں. امت کا ہر مسئلہ, اجتماعی ہو, انفرادی ہو, مال کا ہو, سیاست کا ہو, عدالت کا ہو, زراعت کا ہو, تجارت کا ہو, صدارت کا ہو, حکومت کا ہو, ہر مسئلے کی شفا قرآن ہے. قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے اور برکت کے لیے نہیں ہے. دکان کھولی سپر مارکیٹ میں, کل صاحب بچے بھیجنا قرآن پڑھانا ہے. آج قرآن پڑھا, کل سود کا کاروبار شروع کیا تو قرآن کیسے برکت دے گا؟ شفا, شفا ہے, ہدن و شفا. تو اعلان ہوگا تو آج تو قرآن کو قرآن سمجھنا, قرآن پڑھنا, قرآن پڑھانا, قرآن سے شفا لینا, یہ تو آج دستور نہیں رہا. آج سنو, این العلماء, علماء کہاں ہیں؟ حاضر لبیک موجود ہیں. این المؤذنون, اذان دینے والے کہاں ہیں؟ اسلام آباد کی مسجدوں کے مؤذن جو چھوٹے چھوٹے کمروں میں رہتے ہیں اور یہ بڑے بڑے بغلوں میں رہنے والے. اب آئیو, قاری صاحبان کہاں ہیں؟ قاری صاحبان کہاں ہیں؟ فقہا کہاں ہیں؟ اذان دینے والے کہاں ہیں؟ اور مؤذن کہاں ہیں؟ امام مسجد کہاں ہے؟ کل موجود ہے کہ باہر آ جاؤ, باہر آ جاؤ. سب سے ان کو ایسے نکالا جائے گا اور یہ اس طرح رہے گا جیسے بادشاہ اپنی رایا میں سے چل کے آتا ہے. اللہ تعالیٰ کہا ممبر بچھاؤ, بیٹھ جاؤ, بیٹھ گئے کہ تم فارغ اور ان کا مجھے حساب لینے دو. کوئی اگر کسی کا بیٹا مؤذن ہو تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا بیٹا مؤذن ہے, اس کے تو منہ سے نکلتا ہی نہیں. اور اگر وہ انجینئر ہو, ڈاکٹر ہو, تاجر ہو, سائنسدان ہو, بڑی دکان ہو, کہ میرے بیٹے کی سپر مارکیٹ میں بڑی دکان ہے, بڑا ڈاکٹر ہے, بڑا انجینئر ہے. جب میں نے میڈیکل چھوڑا, میرا چھوٹا بھائی کہنے لگا اب تو ہمیں شرم آتی ہے کسی کو بتاتے ہوئے کہ تم مولوی بن رہے ہو. پہلے ہم کہتے تھے ہمارا بھائی ڈاکٹر بن رہا ہے, اور اب ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم کہیں کہ مولوی بن رہا ہے. کوئی کہے گا میرا بیٹا مؤذن ہے. حضرت علی کی سنو, حضرت علی کی, امام الہدا, اے کاش کہ میں حسن اور حسین کے لیے مسجد نبوی کی اذان اللہ کے رسول سے منوا لیتا کہ آپ کے بعد میرے بیٹے ہی اذان دیا کریں گے. تو میرے بھائیوں, اس مبارک زندگی کو اللہ کی اطاعت, اس کے رسول کا اتباع, اس کی نمازیں, عبادات, اخلاقیات, اس کا علم, اس کا قرآن, اس کی کتاب, یہ سب وزن ہمیں اٹھانا ہے. پھر اس وزن کو اٹھا کر ساری دنیا میں ہم نے پہنچانا ہے. کوئی نبی نہیں آئے گا, یا تو کوئی نبی آئے تو ہم کہیں ہماری چھٹی, ہم تو اسلام آباد پنڈی میں کمائیں گے اور نبی صاحب آ کے تبلیغ کریں گے. اب نبوت کا دروازہ تو بند, جو نبوت کو آپ کے بعد مانے تو کافر. نبوت کا دروازہ بند اور پیغام نبوت باقی. آپ 23 سال دنیا میں رہے اور اللہ کے پاس چلے گئے, ساری دنیا خالی پڑی ہے, کون اللہ کا پیغام سنائے, کون ہم کو جا کر دعوت دے. ان کا یہ امت ہے, ہم صرف اسلام آباد کے نہیں ہے کہ ہم اسلام آباد میں تبلیغ کریں گے, ہم پنڈی میں تو
بند اور پیغام نبوت باقی. آپ 23 سال دنیا میں رہے اور اللہ کے پاس چلے گئے. ساری دنیا خالی پڑی ہے. کون اللہ کا پیغام سنائے؟ کون ان کو جا کر دعوت دے؟ ان کا یہ امت ہے. ہم صرف اسلام آباد کے نہیں ہے کہ ہم اسلام آباد میں تبلیغ کریں گے, ہم پنڈی میں تبلیغ کریں گے, ہم ملتان میں تبلیغ کریں گے. سارا عالم ہماری محنت کا میدان ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں سارے عالم کا کہا ان اللہ بعثنی کافۃ للناس رحمۃ فادوا عنی. میرے اللہ نے مجھے سارے جہانوں کا نبی بنا کے بھیجا, میرا پیغام آگے پہنچاؤ. فلیبلغ الشاہد الغائب, میری بات غائب تک شاہد پہنچا دے. بلغوا عنی ولو آیا, میری ایک بات بھی تمہیں آتی ہے تو پہنچا دو. یہاں عالم ہونے کی شرط بھی ہٹا دی. بلغوا عنی ولو آیا, اس میں عمل کی بھی شرط ہٹا دی کہ عمل ہو تو پہنچاؤ اور عمل نہ ہو تو نہ پہنچاؤ, یہ شرط بھی ہٹا دی. فلیبلغ الشاہد الغائب, اس میں یہ شرط ہٹا دی کہ عمل ہو تو تبلیغ کرو, علم ہو تو تبلیغ کرو, نہیں تو نہ کرو. نہیں تو اللہ کا رسول کہتا فلیبلغ العالم الغائب, عالم تبلیغ کریں تو ہم سب کی چھٹی ہوتی, ہم تو عالم نہیں. فلیبلغ العالم الغائب, عمل والے تبلیغ کریں, بے عمل تبلیغ نہ کریں تو بھی چھٹی ہوتی. ایک لفظ بولا فلیبلغ الشاہد الغائب, کیا خوبصورت لفظ بولا. کیا آپ کی فصاحت کا کمال ہے کہ لفظ شاہد کا معجزہ یہ ہے کہ اس نے امت کے کسی فرد کو, عالم کو نہیں چھوڑا, جاہل کو نہیں چھوڑا, عمل والے کو نہیں چھوڑا, بے عمل کو نہیں چھوڑا, پیسے والے کو, فقیر کو نہیں چھوڑا, سب کو باندھ دیا ہے کہ ساری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچانا اس امت کے ہر مرد عورت کے ذمہ ہے. تبلیغی جماعت ہمیں تبلیغ کا کام نہیں دے رہی, تبلیغ کا کام ہمیں اللہ دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نظام چلایا. پہلے دین مکمل کیا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. پہلا کام یہ کیا کہ اس کو مکمل کیا, اب اس میں کمی نہیں, زیادتی نہیں. دوسرا کام یہ کیا کہ اس کی حفاظت کی. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, ہم نے قرآن کو اتارا, ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. اب یہ قرآن میں نہ کوئی زیادتی ہو سکتی ہے, نہ کمی ہو سکتی ہے, نہ اس کو تحریف ہے, نہ اس کو بدلا جا سکتا ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ, لا مبدل لکلمات, لا ریب فیہ قول فصل وما هو بالهزل تبیان کل شیء. اور فصلت آیاتہ اور اختمت اور فصلت, یہ ساری آیات بتاتی ہیں قرآن کی حفاظت ہے. مکمل کیا, محفوظ کیا. پھر ایک ایسی جماعت تیار کی جنہوں نے اس پیغام کو گلے لگایا. پھر اس جماعت کی اللہ نے خود تصدیق کی, اٹسٹیشن کی کہ یہ جماعت وہ ہے جن سے میں راضی ہوں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, یہ آیت آخری دن کی ہے. كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, انہیں دو جماعتیں جو بنائی. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين آمنوا من بعد وقاتلوا. فتح مکہ کے پہلے صحابہ اور فتح مکہ کے بعد کے صحابہ, ان کا درجہ برابر تو نہیں ہے, لیکن كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, ہم نے دونوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے. اور جس کے لیے جنت کا وعدہ ہے اللہ اس سے راضی ہے, اور جس کے لیے حسنہ کا وعدہ ہے كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اس کے لیے حسنہ ہے. یہ حسنہ ایک اور جگہ قرآن میں بیان ہو رہا ہے. ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون, جن کے لیے میں نے حسنہ لکھ دیا ہے وہ دوزخ سے دور ہوں گے. لا يسمعون حسیسها, وہ دوزخ کی آواز نہیں سنیں گے. وهم فی ما اشتهت انفسهم خالدون, وہ جنت کی نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے. لا يحزنهم الفزع الاکبر, انہیں کبھی بھی دوزخ اور انہیں کبھی بھی قیامت کا صدمہ نہیں ڈرائے گا. وتتلقاهم الملائکہ, فرشتے ان کو ملیں گے. هذا يومكم الذی کنتم توعدون, وہ دن آ گیا جس کا تمہارے لیے وعدہ کیا گیا تھا. اللہ نے دین مکمل کیا, اس کی حفاظت کی, ایک پاکیزہ جماعت تیار کی جنہوں نے اس کو لیا, اللہ کے محبوب سے مینا کی وادی میں لیا. اور آپ کی وفات کے بعد صرف 90 ہجری میں اسلام کی لہر اٹھی, دیپال پور تک پہنچی, کشمیر تک پہنچی. 50 ہجری میں محلب بن ابی سفرہ کابل کے راستے سے پشاور سے نکلتے ہوئے, لاہور سے نکلتے ہوئے کلات تک پہنچے ہیں. کلات میں ان کے 7 صحابہ تابعین, وہاں شہداء آج بھی کیکان پہاڑ کے دامن میں سو پڑے ہیں. اور محمد بن قاسم 90 ہجری میں وہ دیبل کے راستے سے, سندھ کے راستے سے آئے اور ملتان تک پہنچے, دیپال پور تک پہنچے, کشمیر تک پہنچے, اور ادھر قرطبہ مسلم الباہری کاشغر تک پہنچے, اور عبد الرحمن الغافی کی جنوبی فراز تک پہنچے, ابو ایوب انصاری استنبول تک پہنچے, اور عبد الرحمن بن عباس, معبد بن عباس, عقبہ بن نافع, ابو زمعۃ الانصاری, ابو ببابہ انصاری, روافع انصاری, یہ وہ صحابہ ہیں جو جنوبی افریقہ, جو شمالی افریقہ, لیبیا, مراکش, الجزائر اور اللہ کا بڑے
यूनुस, इस सब के अंदर उनकी कब्रें फैली। उत्बा बिन नाफी अल-जज़ार में दफन हुए, अबू लुबाबा अबू जुमा यूनुस में दफन हुए, अब्दुर्रहमान बिन अब्बास माबद बिन अब्बास ये शुमाली अफ्रीका में दफन हुए, अब्दुर्रहमान अल-गाफिकी जनूबी फ्रांस पेरिस से जनूब की तरफ 200-250 किलोमीटर दूर के उनकी कब्र बनी। और असद बिन फुरात इटली के नीचे जजीरा है सिसिली, जहां उनकी कब्र बनी। कुसम बिन अब्बास समरकंद में कब्र बनी। रबी बिन ज़ियाद अल-हारिसी सजिस्तान में कब्र बनी। अबू अयूब अंसारी इस्तांबुल में कब्र बनी। अबू तलहा अंसारी बुहारा रूम में कब्र बनी। बरा बिन मालिक तुस्तर में और नोमान इब्न मुकर्रम निहामद में और अमर इब्न मादी करब निहामद में, अबू राफी ग़िफ़ारी खुरासान में और अब्दुर्रहमान इब्न समरा खुरासान में, उसमें ये अफगानिस्तान का हिस्सा था। हुमम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये अस्फ़हान में, ये देखो इनकी कब्रों का नेटवर्क, ये किस तरह अल्लाह के नाम पे कुर्बान होते 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 दुनिया में जमीन में छुप गए और अल्लाह का कलमा बुलंद हुआ। फल्युबल्लिग़ अश-शाहिदुल गायब, फल्युबल्लिग़ अश-शाहिदुल गायब, मेरा पैगाम गायब दूर तक पहुंचाया जाए। और कुंतुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाले गए हो। उख़रिजत निकाले गए, ये उख़रिजत का लफ्ज यहाँ अज़ीमुश्शान माना दे रहा है। उख़रिजत का मतलब क्या है? यहाँ आपके घर में वलीमा, आपने टेलीफोन किया, भाई मेरे घर में वलीमा, आपने कहीं कार्ड भेजा, भाई मेरे घर में वलीमा। एक घर में आप खुद गए का भाई मेरे घर में वलीमा है, आप तशरीफ लाएं। जिस घर में आप खुद गए हैं, इस घर वाले को आपने सबसे ज्यादा इज्जत बख्शी है कि मैं आपको खुद बुलाने आया हूँ, मेरे घर में वलीमा है। लफ्ज उख़रियत यहाँ ये मतलब दे रहा है कि है मेरे महबूब की उम्मत, तुम्हारा रब तुम्हें खुद बुलाने आया है कि आओ एक काम है वो करो। तो मैं बुलाने आया हूँ, अल्लाह में बुलाने आए, हम न जाएं तो डूब के मर जाएं फिर। और ये रहने वाले नहीं बुला रहे, ज़करिया मस्जिद वाले नहीं बुला रहे, ये इस्लामाबाद के इज्तिमा वाले नहीं बुला रहे, अल्लाह बुला रहा है। अल्लाह उख़रिजत, ए उम्मत अहमद मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ। किस लिए? अल्लाह लिन्नास, लोगों को नफा पहुंचाओ। कौन सा नफा? अस्पताल बनाए, यतीम खाने बनाए, सड़कें बनाए, ट्रस्ट बनाए, क्या बनाना है? नहीं, ये काम सारी दुनिया कर सकती है, ये काम भी करने हैं, लेकिन जिस काम से मैंने तुम्हें बुलाया है वो ये नहीं। वो क्या है? तअमुरून बिल मारूफ, जाओ भलाई फैलाओ, वतनहौना अनिल मुनकर, जाओ बुराई मिटाओ, वतुमिनून बिल्लाह, और मुझसे ईमान लाओ। ये तुम्हारा वो काम है जो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो। इसलिए तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, तुम जैसा कोई नहीं, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह मेरी उम्मत से अच्छी कोई उम्मत है? बादलों का साया किया, मन्नो सलवा खिलाया, कहे मूसा मेरे महबूब की उम्मत को सारी दुनिया पे वो इज्जत हासिल है जो मुझे अपनी मखलूक पे हासिल है। कोई समझेगा ये? ए अल्लाह मुझे उम्मत मुझे दे देगा, नहीं तुझे नहीं देनी, मेरे महबूब की उम्मत है। क्यों? उख़रिजत लिन्नास, तुम्हें तुम्हारे जिम्मे लगा है कि मेरा पैगाम आगे पहुंचा दो, सारी दुनिया में पहुंचा दो। और हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी, ए मेरे महबूब कहो ये है मेरा रास्ता। हाज़िही सबीली, ये है मेरा रास्ता। ये हाज़िही सबीली में एक जबरदस्त माना छुपा हुआ है जो तर्जुमे में नहीं आता, अरबी अदब से समझ में आता है। ये क्या माना छुपा हुआ है? यहाँ ये पीछे गाड़ी खड़ी हुई है 50 लाख की, उधर एक खड़ा हुआ साइकिल, एक आदमी गाड़ी से गुजरता है, कहता है ये है मेरी गाड़ी। उसके लहजे में एक तकब्बुर होता है, एक फख्र होता है, कहता है ये है मेरी गाड़ी। इसको पानी पिलाओ भाई, कहता है ये है मेरी गाड़ी। तो हमें कहा इधर, जो दूसरा है जिसको पता नहीं है, वो कहता है भाई वाकई कितनी बड़ी गाड़ी है, कितनी अजीमुश्शान गाड़ी है, कितनी बेहतरीन गाड़ी है। ये है कि नहीं है? कहता है ये है मेरा बंगला, ये है मेरा घर, ये है मेरी दुकान, ये है मेरी गाड़ी। जिसका साइकिल है वो कहता है ये है मेरी साइकिल, वो कहता है ये तो मेरी साइकिल है। उसके लगे में तवाज़ु होती है, ये मेरी साइकिल है, वो कहता है ये मेरी गाड़ी है। अल्लाह ताला कहता है हाज़िही सबीली, कहो फख्र से ये मेरा रास्ता है, ये मेरा रास्ता है। क्या है? अदऊ इलल्लाह, मैं तबलीग करता हूँ। तो क्या तबलीग सिर्फ घर में करता हूँ? क्या नहीं, सारे आलम में फिरना पड़ेगा, क्योंकि हमारा नबी आलमी है, सारे आलम में जाना पड़ेगा। हजरत अब्दुल्लाह ने रवाहा जुमा पढ़ने के लिए पीछे रह गए, जुमा पढ़ने के लिए आपने सलाम फिर अब्दुल्ला तो गया नहीं, कहा जी जुमे की तमन्ना से आपके पीछे पढ़ूं। कहा कितना पीछे रह गए? कहा आधा दिन आगे चलेगा नहीं, मशरिक और मगरिब का फासले के बराबर तुमसे दूर हो गया। तो मेरे भाइयों, तबलीग हमारे जिम्मे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसका रब दोनों मिलकर कह रहे हैं कि जाओ मेरा पैगाम दुनिया में फैला दो। तो ये तबलीग का काम उसकी याद दहानी है। अच्छा 4:30 10 मिनट आगे कर। तो
میرے بھائیو، ساری دنیا اس وقت ساری دنیا منتظر ہے کہ کوئی ان کو اللہ کا پیغام جا کے سنائے اور بتائے. صحابہ نے عمل سے کر کے دکھایا. آپ نے ایک جماعت روانہ کی، قحط کا زمانہ، سب کو تھوڑا تھوڑا دیا. ایک صحابی جو ہے حضیر ان کو دیا نہیں، یاد رہا، وہ بھوکے چل پڑے، جرف تک پہنچے 7 میل پیدل. اے اللہ، تیرے نبی نے دیا نہیں، میں نے مانگا نہیں، تو ہی میرا ساتھی، تو ہی میرا پیٹ بھرے گا، تو ہی میری پیاس دور کرے گا. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہی میری غذا ہے، یہی میرا کھانا ہے. یہ کہتے جا رہے، چلتے جا رہے. جبریل آئے، یا رسول اللہ، آپ نے سب کو دیا، حضیر کو دیا ہی نہیں. آپ نے کہا وہ یاد ہی نہیں رہا. پیچھے آدمی بھگایا اور اس کو تھیلی دی. کا سننا وہ کہتا کیا ہے. یہ پیچھے پہنچے، تھیلی پکڑائی، انہوں نے تھیلی پکڑی، آسمان کو دیکھا، کہا اللہ الحمدللہ الذی ذکرنی من فوق عرشہ ومن فوق 7 سماوات. میرے مولا تو کتنا کریم ہے، تو نے مجھے عرشوں پہ یاد رکھا، آسمانوں پہ یاد رکھا. اے مولا، جیسے تو مجھے نہیں بھولا، مجھے توفیق دے کہ میں بھی تجھے نہ بھولوں. پیٹ پہ پتھر جا رہے تھے، بچے چھوٹے جا رہے. بشیر بن اقربہ، معصوم بچے ہجرت کر کے ماں باپ مدینے میں آئے، ماں کا آتے ہی انتقال ہو گیا، بچہ چھوٹا، ایک ہی سہارا باپ. وہ ان کی تربیت میں اتنے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی طرف نکلے، یہ بھی ساتھ چلے گئے، وہاں جا کے شہید ہو گئے. معصوم بچے کو نہیں پتا کہ میرا باپ دنیا سے اٹھ گیا. پتا چلا کہ لشکر آج واپس آ رہا ہے. یہ اپنے باپ کے ملنے کے شوق میں، محبت میں مدینے سے نکلے اور ایک چٹان پہ جا کے باہر بیٹھ گئے کہ ادھر سے لشکر گزرے گا، میں اپنے ابا سے ملوں گا، میرا ابا مجھے دیکھے گا، بڑا خوش ہوگا. لشکر گزرا، محبوب خدا گزرے، لشکر بھی گزرا، پر باپ نہ گزرا تو ان کا ماتھا ٹھنکا، دل دھک دھک کرنے لگا. نیچے اترے، بھاگ کے گئے اللہ کے رسول کے سامنے. یا رسول اللہ، ما وفعل ابی، میرے باپ کہاں ہیں، نظر نہیں آتے. تو اللہ کے رسول نے آنکھیں چرا لی، یوں کر لیا. پھر وہ سامنے سے آئے، یا رسول اللہ ما وفعل ابی، یا رسول اللہ میرے باپ کہاں ہیں، نظر نہیں آئے. فاستعبر بکا، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، تو آپ رونے لگے. حضرت بشیر کو پتا چل گیا کہ میرے باپ کے ساتھ کیا ہوا، تو آپ حضور کی ٹانگوں سے لپٹ گئے. اجہشت بالبکا، یوں بے ساختہ ہو کر لپٹ کر رونا. آپ کی ٹانگوں سے لپٹ گئے اور رونے لگے کہ یا رسول اللہ میرا کوئی نہ رہا. تو اللہ کے رسول نے آپ کو پیار کیا اور کہا بشیر تو خوش ہو جا، آج کے بعد میں تیرا باپ ہوں اور عائشہ تیری ماں ہے. اما ترضى ان يكون رسول اللہ اباک وعائشہ امک، تو راضی نہیں ہے کہ عائشہ تیری ماں بنے اور میں تیرا باپ بنوں؟ کہ یا رسول اللہ میں راضی ہوں. حضرت زید شہید ہوئے، آپ کو مسجد نبوی میں دکھا دیا گیا. آپ رو پڑے، روتے ہوئے اپنے کے گھر میں گئے تو ان کی بیٹی آئی اور آپ کی گود میں گر کے رونے لگی. تو آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو آئے. سعد بن عبادہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ یہ رونا کیسا رونا ہے؟ کہا اے سعد یہ محبوب کا رونا ہے، محبوب کی جدائی میں میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا. زید کو بیٹا بنایا ہوا تھا. جعفر شہید ہوئے، 3 چھوٹے چھوٹے بچے اور عبداللہ محمد، ان کا پتہ چلا تو آپ گھر گئے، ان کے گھر گئے. حضرت اسماء بنت امیش آٹا گوندھ رہی تھی اور بچے کھیل رہے تھے. آپ نے کہا جعفر کے بچے میرے پاس بلاؤ. تینوں بچے بھاگے آئے. آپ نے ان کو لیا اور یہ اندر منہ کر کے رونے لگے. تو اسماء کہنے لگی میرا دل دھک دھک کرنے لگا، کوئی خبر ہے ایسی. اس کا مجھے ضرورت نہ پڑی کہ میں پوچھوں کہ جعفر کی کوئی خبر ہے یا نہیں. آخر بے قراری، صبر نہ آیا. میں نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی جعفر کی خبر ہے؟ کہاں ہے اسماء؟ صبر کرو، وہ اللہ کے پاس چلے گئے. معصوم بچے یتیم، نوجوان بیوی بیوہ اور بے ہوش ہو کے گری. اور حضرت عبداللہ نے جعفر میں فرمایا کرتے تھے جب اللہ کا رسول مدینے میں واپس آتا تھا تو حسن حسین کو بعد میں پیار کرتے تھے، مجھے پہلے پیار کرتے تھے کہ میرا باپ ان کے دین پہ قربان ہو گیا. یہ صحابہ کی چلتی ہے. ایک دور آگے چلے جائیں، وہ فروخ رحمہ اللہ تعالیٰ تابعین میں سے مسجد میں ترغیب ہوئی، کون تیار ترکستان کے لیے، یہ وہاں سے اٹھے نام دیا. گھر میں آئے کہنے کی بیگم اللہ کے راستے کا نام دے دیا ہے ترکستان کا. یہ حاملہ کہ میں تو حاملہ ہوں، پیچھے کیا بنے گا؟ کہ تو اور جو کچھ تیرے اندر ہے اللہ کے سپرد. کلیت سجا، اس زمانے کی بیوی ایسی تھی جنہیں صبر کرنا بھی آتا تھا اور حق معاف کرنے بھی آتے تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، میرا اللہ وارث ہے، میرا تم سے کوئی مطالبہ نہیں. خود اس کو سرا پہنائی، اس کے گھوڑے پہ زین رکھی، اپنے ہاتھوں سے اس کو گھوڑے پہ سوار کروایا اور اپنے ہاتھوں سے اس کو الوداع کہا. اسے نہیں پتا کہ یہ جدائی کتنی لمبی جانے والی ہے. اور وہ اس کی گرد کو دیکھتی رہی یہاں تک اس کا ہیولا گرد و غبار میں غائب ہو گیا. ادھر انتظار کی گھڑیاں شروع ہو گئی. کیا گھنٹے، کیا گھڑیاں، کیا دن، کیا ہفتے، کیا مہینے
مہینے، کیا سال پہ سال، دن پہ دن، ہفتوں پہ ہفتے، مہینوں پہ مہینے، سال پہ سال سورج چڑھتا ڈوبتا، پر فروخ کی کوئی خبر نہیں. کتنی بہار آئی، کتنی خزاں آئی، بہار خزاں سے، خزاں بہار سے بدلی، گرمی سردی سے، سردی گرمی سے بدلی، پر نہ فروخ آیا نہ خبر ملی. کبھی پتا چلے شہید ہوا، کبھی پتا چلے قید ہوا، کبھی پتا چلے زندہ ہے. کوئی موت کی پکی خبر ہوتی تو آگے دوسری شادی کرتی. اسی ادھیڑ بن میں چلتے 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 اس کی جوانی کی بہار بھی خزاں میں بدل گئی، اور سر میں سفید چاندی آ گئی، اور وہ رات کی سیاہی گئی، اور بڑھاپے نے آ کے ڈیرے جمائے. ساری جوانی دیواروں کے ساتھ گزار دی، اور سارا دکھ اپنے سینے پہ جھیلا، اپنے اوپر جھیلا، بچوں کو پڑھایا، پروان چڑھاؤ، اسے عالم بنایا. 30 برس گزر گئے، 30 برس، 3 چلے نہیں، 1 سال نہیں، 7 مہینے نہیں، چلا نہیں، 4 مہینے نہیں، 30 سال گزر گئے، اور نہ وہ آیا نہ اس کی خبر. اور اس کی جوانی بڑھاپے میں بدل گئی، اور مدت سے لگ رہی تھی لبے بام ٹکٹکی، تھک تھک کے گر گئی نظر انتظار. آج وہ تو نگاہیں تھک تھک کے آخر گر گئی، لوٹ گئی. 30 برس گزرے، آج ایک اندھیری رات ہے. ایک بڑی میاں گھوڑے پہ سوار خاموش چال کے ساتھ مدینے میں داخل ہوئے. ایک نسل ختم ہو چکی ہے، کوئی پتہ نہیں یہ کون بڑے میاں آ گیا، یہ کون بوڑھا آ گیا. یہ وہ بوڑھا ہے جو یہاں سے 30 برس پہلے خوبصورت جوان بن کے نکلا تھا. یہ وہ جوان ہے جو اپنی جوانی کو اسلام پہ بوڑھا کر کے آیا، اپنی ہڈیوں کا گودا سارا ختم کر کے آیا، اپنی جوانی کی بہار کو اللہ کے نام پہ لٹا کے آیا. اور یہ سگن سے چور بدہار پریشان، پتہ نہیں میری بیوی مجھے زندہ بھی ہے کہ ملے گی کہ مردہ کی خبر ملے گی، بچہ ہوا بیٹے ہوئے، گھر بچ گیا موجود ہے، ساتھی زندہ موجود، اسی خیالات میں حیران ہیں، پریشان ہیں. دروازے پر پہنچے، اندر داخل ہوئے، کہنے لگے میرا ہی گھر لگتا ہے. اندر داخل ہوئے، گھوڑے کی آواز، اترنے کی آواز، ہتھیاروں کی آواز. ان کے بیٹے سورے برآمدے میں، آنکھ کھلی، ایک بڑے میاں چاند کی چاندنی اور ہتھیار سجے ہوئے. تو ان کو ایک دم غصہ آیا، اٹھے جھپٹے، گریبان سے پکڑا، جھنجھوڑا. بڑے میاں تجھے شرم نہیں آتی مسلمان کے گھر میں بے اجازت کے داخل ہوتے ہوئے؟ ایسا جھٹکا دیا. وہ تو پہلے شک میں تھے کہ پتہ نہیں میرا گھر ہے بھی صحیح کہ نہیں، میری دنیا اجڑی ہے کہ آباد ہے. وہ گھبرا گئے، کہنے کہ بیٹا معاف کر دینا، مجھے نہیں پتا چلا، میں سمجھا یہ میرا گھر ہے. تو وہ کہنے لگے اچھا، ایک چوری، ایک سینہ زوری، ایک بغیر اجازت کے آتے ہو، ایک اوپر سے کہ تم میرا گھر ہے، کس دعوت میں جھوٹ بولا؟ اس بڑھاپے میں شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے؟ اچھا مقابل کافی، چل میں ابھی چلے قاضی کے پاس لے چلتا ہوں. اب یہ جان چھڑانے کو اور وہ پکڑنے کو، اب یہ دب رہے اور وہ چڑھ رہے. اسی چھینے جھپٹے میں ان کی ماں چوبارے پہ سوئی، اس کی آنکھ کھل گئی. اس نے کھڑکی کو کھولا کہ یہ نیچے کیا ہو رہا ہے. خامد کا چہرہ یوں، بیٹے کا چہرہ یوں، خامد کا چہرہ یوں سامنے. یہ جو جھانکا تو 30 سال زمانہ پیچھے لوٹا ایک سیکنڈ میں، اور سارے ماضی کے در کھڑکیاں کھلتے سارے دریچے جو کھلے تو 30 سال پرانا فروخ گھوڑے پہ سوار الوداع ہوتا نظر آیا. تو اس کی چیخ نکلی، ربیہ کیا ہوا؟ کہ جانتے ہو کون ہے؟ کہ نہیں جانتا ہوں. کرے ظالم یہی تو تیرا باپ ہے جس کے لیے تیری ماں کی جوانی دیواروں کے ساتھ گزر گئی. گر گئے قدموں میں، پاؤں چوم رہے. کیا ملاقات ہے باپ بیٹے کی، کیا منظر ہے زمین آسمان دیکھ رہا. کس طرح اللہ کے لیے لوگ جدا ہوئے، کیا جدائی اور کیا ملاپ ہے. جس زمین آسمان نے سمت کا یہ منظر دیکھا ہو، وہ زمین آسمان آج دیکھ کے روئے گا نہیں تو اور کیا کرے گا. باپ بیٹے میں معافیاں ہو رہی، کہانیاں ہو رہی. رات بیت گئی آنکھوں میں، فجر کی اذان میں پہنچے، بیٹے پہلے چلے گئے بعد میں پہنچے. نماز ہو چلی، نماز پڑھی، حضور پاک کے روضہ پر صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر درود سلام پڑھا. یہ دیکھا تو مسجد بھری. ایک نوجوان حدیث پڑھا رہے، نظر کمزور ہو چکی، نظر نہیں آ رہے، پیچھے بیٹھ گئے، سنتے رہے. درس ختم ہوا، ساتھ سے پوچھا بیٹا یہ کون درس دے رہا ہے؟ ان کا چچا آپ یہ نہیں جانتے، آپ مدینے کے نہیں ہیں؟ کہنے بیٹا مدینے کا ہوں، آیا بڑی دیر سے ہوں. کہ یہ تو ربیہ ہے مسلمانوں کے امام. وہ تیزی میں ان کا نام باپ کا نام نہیں جوڑا، عرب تو باپ بیٹے کا نام ساتھ جوڑتے ہیں. کہ یہ ربیہ ہے مسلمانوں کے امام. کہ بیٹا اس کا باپ کون ہے؟ کہ اس کے باپ کا نام فروخ ہے جو اللہ کے راستے میں کہیں نکل گیا تھا پھر کبھی لوٹ کے نہیں آیا. کئی چراغ بجھے اور تب لا الہ الا اللہ کا چراغ جلا. کئی گھر لٹے
اور تب جا کر اسلام کا گھر دنیا میں آباد ہوا. نہ ہم اپنی تاریخ پڑھیں, نہ ہم اپنے محبوب کی زندگی پڑھیں, ہمیں کیا خبر کہ کس طرح جان جوکھم میں ڈال کر یہ امانت اسلام آباد تک پہنچی ہے. وہ کیا دن ہوگا قیامت کا جب لوگ پہاڑوں جیسے اعمال لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور ہم گناہوں کی جھولیاں بھر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. نہ آج چھپ سکتے ہیں, نہ بھاگ سکتے ہیں, نہ انکار کر سکتے. وہ کیا دن جب ایک مجمع کا مجمع راتوں کی تہجد دکھائے گا. آج کا مسلمان اپنی رات میں کیا دکھائے گا اللہ کو کہ میں اسلام آباد راتوں میں کیا کرتا رہا. میرے بھائیوں, لوگوں کی نظروں سے گر جانا بھی ہلاکت ہے. اگر ہم اللہ کی نظروں سے گر گئے تو ہمارا کیا حال ہوگا. کہ اللہ کے واسطے یہ سارا مجمع توبہ کرے کہ یا اللہ ہم تو تیرے پیغام کے پھیلانے والے تھے, کمائیوں میں ہی لگے, گھر بنانے کے شوق چڑھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے گھر بنائے, کس کے سامنے روئے, فرعون کی طرح گھر بنائے. اگر ان گھروں کا حساب کیا دو گے؟ تبلیغ والے کہہ رہے کہ جی جماعتیں ٹھہرائیں گے, پھر حساب کتاب معاف ہو جائے گا. اللہ کو دھوکے دے رہے. نہ محبوب کی معاشرت سے پیار, نہ اس کی زندگی سے پیار, نہ اس کے کام سے پیار. اللہ کے واسطے ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. وہ اس وقت ہمیں دیکھ رہا ہے اور اس کی محبت کی نظر پڑ رہی ہے. اور یہیں سے نکل جاؤ اللہ کے راستے میں نکل, پیچھے لوٹ کے مت دیکھو, پیچھے آگ ہی آگ ہے اور آگے جنت ہی جنت ہے.